مشکات المصابیح دیکھیں آپ، بابن، یہ باب وہی پچھلے ابواب کے اندر جو مسائل رہ گئے ہیں متفرق، جیسے کہ روزے کی نیت کس وقت سے ہو، تو نفلی روزہ رمضان کے روزے کی نیت وہ زوال سے پہلے تک کی جا سکتی ہے، اسی کا بیان۔ مسائل آپ کو یاد ہیں، دیکھیں عبارت۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت، اما عائشہ صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے، فقال هل عندکم شیء، کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کے لیے، فقلنا لا، ہم نے کہا نہیں، تو قال، حضور نے فرمایا، فانی اذا صائم، تب تو میں روزے سے ہوں، روزے کی آپ نے نیت کر لیں۔ ثم اتانا یوم آخر، پھر کسی دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، اہدی لنا حیث، کہ آج ہمیں ہدیہ دیا گیا ہے حیث نامی ایک چیز۔ حیث یہ کیا ہوتا ہے جی؟ حیث کہتے ہیں ملیدہ، کھجور گھی وغیرہ سے، کھجور سے گھی سے ملا کر کے اس کو بنایا جاتا ہے، بہت بہترین چیز ہے یہ۔ ہمیں حیث یعنی ملیدہ دیا گیا ہدیہ۔ فقال ارنیہ، لاؤ ذرا مجھے دکھاؤ، فلقد اصبحت صائما، میں صبح روزہ رکھ لیتا، فاکل، آپ نے کھا لیا۔ تو نفلی روزہ اور رکھ لیتے آپ، اگر نہ کھاتے تو روزہ ہو جاتا۔ رواہ مسلم۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس سے روایت ہے، دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ام سلیم، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے پاس آئے، فاتتہ بتمر وسمن، ام سلیم کون ہے؟ حضرت انس کی امی، پس وہ لے کر کے آ گئی حضور کی خدمت میں کھجور اور گھی، فقال اعیدوا سمنکم فی سقائہ وتمرکم فی وعائہ، کہ ایسا کرو اس گھی کو اس کے برتن میں اور کھجوروں کو اس کے برتنوں میں ڈالاؤ، فإنی صائم، اس لئے کہ میں روزے سے ہوں، کھا نہیں سکتا۔ ثم قام الى ناحیۃ من البیت، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کونے کی طرف گئے، فصلی غیر المکتوبۃ، فرض نماز کے علاوہ دوسری کوئی نفل نماز پڑھی، فدعا لأم سلیم واہل بیتہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ام سلیم اور ام سلیم کے گھر والوں کے لیے۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعی احدکم الى طعام وهو صائم فلیقل انی صائم، جب تمہیں بلایا جائے کسی کھانے کی طرف اور تمہارا روزہ ہو تو چاہیے کہ تم یوں کہہ دیا کرو کہ میں روزے سے ہوں۔ وفی روایت، ایک روایت کے اندر یہ ہے، قال، یوں فرمایا، اذا دعی احدکم، جب تم میں سے کسی کو دعوت کے لیے بلایا جائے، فلیجب، پس چاہیے کہ وہ دعوت کو قبول کرے، فإن كان صائما، پس اگر وہ روزے سے ہوں، فلیصلی، تو انہیں دعائیں دے دے، وإن كان مفطرا فلیطعم، اور اگر روزے سے نہ ہو تو کھا لے ان کے ساتھ۔ رواہ مسلم۔ عن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، ام ہانی کون ہے؟ حضور کی چچیری بہن، حضرت علی کی سگی اور حضور کی چچیری، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے انتقال کے بعد دادا کے ذمہ داری مائیں، دادا سے چچا کی ذمہ داری مائیں، چچا ابو طالب، تو ابو طالب چچا ہیں، انہی کی بیٹی ام ہانی ہے، تو یہ گھر ہی میں رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی والے بچوں کے ساتھ پلے بڑھے ہیں، یہ ہیں ام ہانی۔ قالت، کہتی ہیں، لما کان یوم الفتح، فتح مکہ تھا کہ جب فتح مکہ ہوا تو جات فاطمہ، تو حضرت فاطمہ آئی، فجلسن علی یسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس بیٹھ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں ہاتھ کی جانب، وہ ام ہانی آئی عن یمینہ، اور وہ دائیں جانب بیٹھ گئی، فجاءت الولیدۃ بإناء فیہ شراب،
پس ایک باندی آئی برتن کو لے کر جس کے اندر کوئی چیز تھی پینے کی، فجاءت الولیدۃ، ایک باندی آئی پینا ان برتن کو لے کر، فیہ شراب، اس کے اندر پینے کی چیز تھی، شراب سے مراد پینے کی چیز، فناولتہ، پس انہوں نے دے دیا، از حضور کو دے دیا اس نے، فشرب منہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پینے کی چیز کو پیا، ثم ناولہ ام ہانی، پھر ام ہانی کو دے دیا، فشربت منہ، انہوں نے بھی اس سے پیا، فقالت یا رسول اللہ، اور کہنے لگی ہے اللہ کے رسول، لقد افطرت وکنت صائمہ، کہ میں نے تو افطار ہو گیا، میں نے تو روزہ توڑ دیا حالانکہ میں روزے دار تھی۔ فقال لها، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اکنت تقضین شیئا، کیا تیرے پر کچھ قضا تھے روزے جس کی تو قضا کر رہی تھی؟ یہ روزہ کیسے تھا؟ نفلی تھا یا جو مطلب قضا کے روزے ہوتے ہیں مستورات کے، وہ تھے؟ قالت لا، ام ہانی نے کہا نہیں تو نفلی ہی تھا بس، قالت لا، تو حضور نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا، فلا یضر کی، پتہ یہ نقصان نہیں دے گا یہ کچھ بھی، ان کا تطوع، اگر یہ نفلی روزہ ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا کی جائے گی، نقصان کچھ نہیں، گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں قضا کی روایت آگے آ رہی ہے۔ رواہ ابو داود والترمذی والدارمی، وفی روایت احمد والترمذی نحوہ، وفیہ، اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے، فقالت ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اما انی، میں بہرحال انی کنت صائمہ، میں صائمہ تھی، روزے دار تھی، اچھا جی فون آ رہے ہیں سمجھ بعد میں دیکھیں۔ اما انی کنت صائمہ، بہرحال میں تو روزے سے تھی، فقال الصائم المتطوع، پس بہرحال وہ روزے دار جو نفلی روزہ رکھے، امیر نفس ہی، وہ اپنے نفس کا امیر ہوتا ہے، یعنی نفلی روزہ اگر جان بوجھ کر بھی توڑ دیا تو گناہ تو نہیں، لیکن بہرحال اس کی قضا کرنی پڑے گی اگلے دن، اس لیے کوئی توڑتا نہیں ہے۔ انشاء صام، اگر چاہے تو روزہ رکھے، وانشاء افطر، اور اگر چاہے تو افطار کر لے، یعنی نہ رکھے، مرضی ہے۔ وعن الزہری عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت زہری سے، حضرت عروہ سے، حضرت عائشہ سے روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا نے فرمایا، کنت انا وحفصۃ صائمتین، میں اور حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں، حضور کی زوجہ ہیں، دونوں کے دونوں روزے سے تھی، فعرضنا طعام اشتہیناہ، ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو ہمیں کھانے کی خواہش ہوئی، فاکلنا منہ، ہم دونوں نے اس کھانے کو کھا لیا، فقالت حفصۃ، حضرت حفصہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا کنا صائمتین، بے شک ہم دونوں کا تو روزہ تھا، فعرضنا طعام، ہمارے سامنے کھانا پیش کر دیا گیا، اشتہیناہ، تو ہمیں کھانے کی چاہت ہوئی، فاکلنا منہ، ہم نے اس کھانے میں سے کھا لیا، قال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چلو کھا لیا کوئی بات نہیں، روزہ ٹوٹا، اقضیا یوما آخر مکانا، اس کی جگہ دوسرے دن کسی اور دن اس روزے کی قضا کر لینا، یہ رواہ الترمذی وذکر جماعۃ من الحفاظ رووا عن الزہری عن عائشہ مرسلا ولم یذکروا فیہ عن عروہ وہذا اصح، ورواہ ابو داود عن زمیل مولا عروہ عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جس کا روزہ ہو اس کے سامنے مت کھاؤ، دیکھیے رمضان کے مہینے کی بات الگ ہے، رمضان کے مہینے میں تو بے شک جو روزے دار ہیں اور دن میں ان کے سامنے کھانا تو ظاہر سی بات ہے، وہ ہے ہی نہیں گنجائش کہ رمضان کا روزہ چھوڑ کر کے اور رمضان والوں کے سامنے کھا رہا ہو، یہ تو بہت سخت مطلب ایک گناہ کی ہے بات، اگر آپ نے نہیں بھی رکھا کسی عذر کی وجہ سے تو چپکے چپکے کھاؤ، لیکن نفلی روزے میں ایسا نہیں ہے، نفلی روزے میں الٹا یہ ہے کہ نفلی روزے والے کے اگر پاس میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا جائے تو اس روزے دار کا ثواب بڑھ جاتا ہے، روزے دار کے لیے ثواب اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت جو ہے
کرتے ہیں اور فرشتے اس کے لیے رحمتیں بھیجتے ہیں. یہ ہے اللہ کے حکم سے. وعن ام عمارة بنت كعب رضي الله تعالى عنها ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا. ام عمارہ بنت کعب فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. فدعت له بطعام، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کھانا دیا. فقال اچھا تو حضور کے لیے انہوں نے کھانا منگوا لیا. فقال لها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے کہا کلی تم کھاؤ. فقالت انی صائمہ، تو میں نے کہا میں تو روزے سے ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصائم اذا اکل عنده، جب روزے دار کے پاس میں بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، صلت علیہ الملائکۃ حتی یفرغوا، تو فرشتے اس روزے دار کے اوپر رحمتیں بھیجتے ہیں، درود یعنی استغفار کرتے رہتے ہیں اس کے لیے، حتی یفرغوا، یہاں تک کہ کھانے سے فارغ ہو جائے. یہ کھانا کھاتا رہے گا، ادھر روزے دار بھی وہاں پر ہے، اس کو ثواب ملتا رہے گا. رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ والدارمی. الفصل الثالث، تیسری فصل. عن بريدة قال دخل بلال على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بریدہ سے روایت ہے حضرت بلال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. وہوا یتغدى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا ناشتہ فرما رہے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغداء، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا الغداء یا بلال، آؤ ناشتہ کر لو یا بلال، اے بلال. قال انی صائم، حضرت بلال نے کہا بے شک میرا تو روزہ ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے بھئی بہت اچھی بات ہے یہ تو. ناکل رزقنا، ہم تو دنیا کا رزق کھا رہے ہیں. وفضل رزق بلال، لیکن بلال کا رزق تو بہت بہترین ہے. فی الجنت، جنت کے اندر ہے. اشعرت یا بلال ان الصائم یسبح عظامہ، کیا تمہیں محسوس ہوتا ہے یہ بات، کیا تمہیں پتا ہے اس بات کا اے بلال کہ بے شک روزے دار کی ہڈیاں بھی تسبیح کرتی ہیں. وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں. مَا أُكِلَ عِنْدَهُ، جب تک اس کے پاس کھانا کھایا جاتا رہتا ہے. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. باب لیلۃ القدر، یہ باب ہے شب قدر کے سلسلے میں. یہ بات آپ کو معلوم ہے 21، 23، 25، 27، 29 یہ راتیں مخصوص ہیں، اور باقی پورے مہینے کے اندر کسی وقت بھی شب قدر ہو سکتی ہے. ایک الفصل الاول، پہلی فصل. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا سے روایت فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے میں سے طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو. تحروا شب قدر، تحروا تلاش کرو، لیلۃ القدر شب قدر کو، الوتری طاق عدد کے اندر، طاق راتوں کے اندر، من العشر الاواخر آخری 10 دنوں کے اندر، من رمضان رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. یہ بنے گا. چلیے جی اگلی کتاب کھولیں آپ. ہدایت کا سبق نہیں ہوا ابھی. ہدایت دیکھو جی، ہدایہ
ثم قال، پھر صاحب قدوری نے کہا، وَيُصْلَبُ حَيًّا، اور سولی دے دی جائے گی اس کو زندہ ہونے کی حالت میں، مار کر سولی پر نہیں لٹکایا جائے گا بلکہ اسے زندہ ہونے کی حالت میں سولی پر لٹکایا جائے گا، چونکہ ڈکیتی بہت بڑا جرم ہے۔ وَيُبْعَجُ بَطْنُهُ بِرُمْحٍ، نیزے سے اس کے پیٹ کو پھاڑ دیا جائے گا، إِلَىٰ أَن يَمُوتَ، یہاں تک کہ یہ مر جائے۔ یہ ہے جی وَمِثْلُهُ عَنِ الْكَرْخِي، اور اسی کے جیسی بات کرخی سے، امام کرخی سے نقل کی گئی ہے۔ وعن الطحاوی، امام طحاوی سے بھی ہے، انہو یقتل، کہ بے شک اسے مار دیا جائے گا، ثم یصلب، پھر اسے سولی کے پر چڑھایا جائے گا، توقع عن المسلتی، مسلح کرنے سے بچنے کی وجہ سے۔ مسلح کہتے ہیں ناک، کان، ہار، پیر وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو کاٹنے کو، لاش کو بگاڑنے کو کہتے ہیں۔ دیکھیے وجہ الاولی وہو الاصح، اور پہلی وجہ یہی زیادہ صحیح بھی ہے، ان الصلب علی هذا الوجہ، کہ سولی دینا اس طریقے کے اوپر ابلغ، زیادہ بلیغ ہے، زیادہ واضح ہے، پھر رجعی، ڈرانے میں، وہو المقصود بھی، اور وہ مقصود بھی ہے۔ کسی کو حد نافذ کی جا رہی سب کے سامنے، مقصود یہ ہے کہ لوگ ڈر جائیں، تو اس میں جتنا سختی کے ساتھ مارا جانے کا رول ہے اس اعتبار سے لوگ ڈر جائیں گے، یہ ہے عبرت ہو جائے، خوفناک دیکھ کر کے لوگ اس کام سے باز آ جائیں۔ قال صاحب قدوری فرماتے ہیں ولا یصلب، اور نہیں سولی دی جائے گی اکثر من ثلاثۃ ایام، 3 دن سے زیادہ اسے نہیں لٹکایا جائے گا، 3 دن تک اسے جو ہے لٹکائے رکھیں گے، لوگ آئیں گے جائیں گے، مہمان بھی آئیں گے جائیں گے، دیکھیں گے کہ اس کا یہ گناہ تھا، ڈکیت تھا، لہذا اس لیے اس کو یہ سزا دی گئی۔ لأنه يتغیر، اس لیے کہ یہ 3 دن کے بعد، بعدہا 3 دن کے بعد تو لاش میں تغیر ہو جائے گا، پھر لاش سڑنے لگ جائے گی، فیتعظ الناس، لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی۔ وعن ابی یوسف، حضرت ابی یوسف سے روایت ہے، انہ یترک علی خشبۃ، بے شک وہ چھوڑا جائے گا لکڑی پر، ایسے ہی سولی پر، حتی یتقطع، یہاں تک کہ اس کے فیسقط، یہاں تک کہ اس کے کٹ کر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور گر جائے، وہیں ایسے ہی جو ہے لاش لٹکی رہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ہو کر نیچے گر جائیں۔ لیعتبر بہ غیرہ، تاکہ اس کے علاوہ دوسرے لوگ ڈکیتی اس کے علاوہ لوگ یہ عبرت حاصل کر لیں، سارے کے سارے ڈکیت جہاں تک خبر پہنچے کہ ایسا ہوا ہے وہاں، تو سارے کے سارے ڈکیت اللہ سے توبہ اللہ کر کے اللہ کرے۔ حصل الاعتبار بما ذکرناہ، اور حاصل ہو جائے گا اعتبار، یعنی لوگوں کے لیے عبرت والا معاملہ حاصل ہو جائے گا، بما ذکرناہ، اتنی ہی بات سے جتنا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ والنہایت غیر مطلوب، اور اتنی زیادہ بھی سختی کرنا یہ مقصود نہیں ہے، جب تک اسے پریشانی ہے لٹکے ہوئے کو تو کوئی دقت نہیں، لیکن لوگوں کو دقت ہونے لگی تو وہ مقصود نہیں ہے، لاش جو ہے سڑتی رہے اور لوگ جو ہے پریشان رہے، یہ بات نہیں۔ قال صاحب قدوری کہتے ہیں وَإِذَا قَتَلَ الْقَاطِعُ، جب ڈکیت نے قتل کیا، وَلَا زِمَانَ عَلَيْهِ، تو اس کے اوپر کوئی زمان نہیں ہے، فِي مَالٍ أَخَذَهُ، اس مال کے عوض میں جو اس نے لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اعتباراً بالسرقۃ الصغریٰ، چھوٹی چوری پر قیاس کرتے ہوئے، اگر کسی شخص نے مثال کے طور پر چوری کر لی اور اس نے مطلب قتل بھی کر دیا، تو مال بھی لیا قتل بھی کیا، تو اب ظاہر سی بات ہے اس کو مرڈر کے بدلے میں بطور قصاص کے مارا جائے گا۔ اب وہ مارا جا رہا ہے تو مال لیں گے کس سے؟ مال تو وہ کھا پی گیا، لیں گے کس سے؟ تو مال لینے والی بات نہیں ہے، اب ذمہ نہیں لیا جائے گا، خالی اس کو قتل کیا جائے گا۔ وقد بیناہ، اور اس کو ہم بیان کر چکے ہیں، فإن باشر القتل، پس اگر قتل کیا احدہم، چوروں میں سے کسی ایک نے، 6 چور تھے، 6 چور نہیں ڈکیت، 6 ڈکیت تھے، 6 میں سے ایک نے کر دیا قتل، تو کیا ہوگا؟ کیا اسی کو مارا جائے گا؟ 6 کے 6 کو بدلے میں، 6 کے 6 مریں گے، کیونکہ ایک دوسرے کو مدد کرنے کے لیے تو گئے ہیں۔ اجر الحد علیہم باجمعہم، سارے کے سارے لوگوں پر امام حد جاری کرے گا۔ 5 لوگ 6 لوگ گئے ہیں ڈکیتی کرنے کے لیے، 5 تو مال لوٹ رہے تھے اور
چھٹے نے اس کو مار بھی ڈالا۔ اب یہ جب ان کی پکڑ دکڑ ہوگی تو 6 کے 6 کو سولی دی جائے گی، ان کا قتل کیا جائے گا 6 کا، چونکہ سب نے مل کر کے مارا، چاہے ایک نے مارا لیکن کہا یہ جائے گا کہ سب کی وجہ سے مرا۔ لِأَنَّهُ جَزَاءَ الْمُحَارَبَةِ جَزَاءُ الْمُحَارَبَةِ، اس لیے کہ یہ جنگ کی جزا ہے، وہی تتحقق، اور یہ متحقق ہوتی ہے بأن يكون البعض ردعا للبعض، اس لیے کہ بعض کے لیے مددگار ہے، حتی اذا زلت اقدامهم، یہاں تک کہ ان لوگوں کے قدم اکھڑ جائیں، انحازوا الیہم، تو اسی کی طرف لوٹ کر کے آتا ہے۔ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ وَالْقَتْلُ مِنْ وَاحِدٍ، اور شرط ہے ان میں سے منہم، ان میں سے کسی ایک کی جانب سے قتل کا ہونا، وقد تحقق، اور یہ متحقق ہو چکا ہے۔ قال صاحب قدوری فرماتے ہیں بَالْقَتْلُ وَإِنْ كَانَ بِعَصًا نہیں ہے، بِعَصًا أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَيْفٍ فَهُوَ سَوَاءٌ، اور قتل کرنا اگرچہ لاٹھی سے ہو یا پتھر سے ہو یا تلوار سے ہو، عصا لاٹھی، حجر پتھر، سیف تلوار، فَهُوَ سَوَاءٌ، تو یہ سارے کا سارا برابر ہے، وہی ہوگا، چاہے کسی سے بھی کر دے قتل، ان میں سے سب کا حکم ایک ہی ہے۔ لِأَنَّهُ يَقَعُ قَطْعًا لِلطَّرِيقِ بِقَطْعِ الْمَارَّةِ، اس لیے کہ یہ واقع ہوا ہے قطع کرنا راستے کے لیے اور گزرنے والوں کے راستے کو قطع کر کے، بہرحال ڈکیتی مراد ہے، ڈکیتی کی وجہ سے واقع ہوا ہے۔ وَإِن لَمْ يَقْتُلِ الْقَاطِعُ، اور اگر ڈکیت نے قتل نہیں کیا، وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا، اور مال بھی نہیں لیا، وَقَدْ جَرَحَ، لیکن زخمی کر دیا، بس نہ مال لیا نہ یہ لیا، کچھ بھی نہیں چھین پایا، تو اسے کچھ نہ کچھ زخم دے دیے جس کا مال تھا۔ اُقْتُصَّ مِنْهُ فِيمَا فِيهِ الْقِصَاص، لہذا اس سے بدلہ لیا جائے گا اس زخم کی وجہ سے جس میں قصاص لازم ہوتا ہے۔ وَأُخِذَ الْإِرْثُ، اور تاوان لیا جائے گا منہ اس سے، فیما فیہ الارث، جتنے زخم میں ارث لیا جاتا ہے، تاوان لیا جاتا ہے، اس میں تاوان لیا جائے گا، اور جس میں لیا جاتا ہے قصاص، اس میں لیا جائے گا قصاص۔ وَذَلِكَ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ، اور یہ سارے کا سارا معاملہ ولیوں کے ذمہ داری میں ہے، وہ جو چاہے لے لیں۔ لِأَنَّهُ لَا حَدَّ فِي هَذِهِ الْجِنَایَةِ، اس لیے کہ اس کے اندر تو حد تو نافذ نہیں ہوگی جنایت کے اندر۔ فَظَهَرَ حَقُّ الْعَبْدِ، تو بندوں کا حق ظاہر ہو گیا، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ، اور وہ ہے کہ جو ہم نے اس کو ذکر کیا تھا، فَيَسْتَوْفِيهِ ولی، اور بس وہ ولی اور ذمہ دار اسے لے لیں گے۔ کیا مطلب؟ پہلے یوں کہا گیا تھا کہ ولی اگر اس کے مرڈر کو معاف بھی کرنا چاہیں تو معاف نہیں کر سکتے، لیکن اب اس مسئلے میں ایسا نہیں ہے، زخم وغیرہ لگے ہیں، لہٰذا ولی سے کہا جائے گا بھی آنکھ پھوڑی تو اس کی آنکھ پھوڑ دو، ہاتھ کاٹے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، انگلی توڑی تو اس کی انگلی توڑ دو، یہ ہے۔ وَإِنْ أَخَذَ مَالًا، اور اگر لیا اس نے مال، ثُمَّ جَرَحَ، پھر زخم دیا، مال بھی لیا زخم بھی دیا، تو کیا ہوگا اس کا، ڈکیت کا؟ تو کہتے ہیں قطعت یدہ ورجلہ، اس کا ہاتھ اور پیر، دایاں ہاتھ بایاں پیر کاٹ دیا جائے گا۔ وبطلت الجراحات، اور وہ زخم والا مسئلے کا جزا سزا باطل ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ چوری کا بدلہ تو یہ ہو گیا، مال لوٹا ہے اگر ڈکیتی میں تو کیا ہوتا اس میں، دایاں ہاتھ بایاں پیر یہ کاٹا جاتا، اور زخم جو لگا ہے اس کا کیا بدلہ؟ کہنے لگے نہیں اس کو چھوڑ دو، بس یہی بہت ہے کہ ایک ہاتھ ایک پیر کٹ گیا، اب اس کا بدلہ اور کیا لو۔ لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ الْحَدُّ حَقًّا لِلَّهِ، اس لیے کہ جب واجب ہوتی ہے حد، جب واجب ہوتی ہے اللہ کے حق کے طور پر، سَاقَطَتْ عِصْمَةُ النَّفْسِ حَقًّا لِلْعَبْدِ، لہذا نفس کی عصمت ساقط ہو جاتی ہے بندے کے حق کی وجہ سے، کما تسقط عصمۃ المال، جیسا کہ ساقط ہو جاتی ہے مال کی حفاظت۔ وَإِنْ أُخِذَ، اور اگر پکڑ لیا گیا، ایک ڈکیت تھا، ڈکیت نے توبۃ اللہ کر لی، اللہ سے جماعت میں گیا، ٹھیک ہو گیا، اب توبہ کرنے کے بعد اسے پکڑ کر کے لے آئے، اور اس کا کیا کام تھا؟ اس نے ڈکیتی بھی کر رکھی تھی، جب مرڈر بھی کر رکھے تھے، لیکن توبۃ اللہ کر کے جماعت میں پہنچ کے ٹھیک ہو گیا۔ وَإِنْ أُخِذَ بَعْدَ مَا تَابَ، اور اگر پکڑ لیا گیا ڈکیت کو بعد اس کے کہ وہ توبہ کر چکا تھا، وقد قتل عمدا، اور اس نے اس ڈکیتی کے زمانے میں جان بوجھ کر جو ہے مطلب قتل کیا تھا،
فَإِنْ شَاءَ الْأَوْلِيَاءُ پس اگر چاہیں ولی لوگ چاہیں قتلوہ تو اس کے عوض میں اسے مار ڈالیں، وَإِنْ شَاءُوا اور اگر چاہیں تو عَفَوْا عَنْهُ معاف کر دیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کا آدمی مارا ہے تو انہیں اختیار دے دیا گیا، بھی چاہو تو بھی اس نے توبہ وبہ کر لی ہے، جماعتی بن گیا ہے، ابھی جاریہ ہے جماعتوں میں، چاہو تو اسے پکڑ لو، اسے جو ہے پھر اس کے بدلے میں مار دیتے ہیں، اور اگر چاہو تو بھی معاف کر دو۔ لِأَنَّ الْحَدَّ فِي هَذِهِ الْجِنَایَةِ اس لیے کہ حد اس جنایت کے اندر لا يقام بعد التوبة کہ نہیں قائم کی جاتی ہے توبہ کے بعد، لِلِاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ فِي النَّفْسِ نفس میں استثناء مذکور کی وجہ سے۔ بندوں کا حق ہے اس کے اوپر، اب بندے چاہیں معاف کر دیں یا جو ہے دیت لے لیں یا جو ہے اس طریقے سے معاف کر چلو چھوڑو بھی، اس نے توبہ وبہ کر لی ہے تو ہو گیا۔ وَلِأَنَّ التَّوْبَةَ تُوَقَّعُ عَلَى رَدِّ الْمَالِ اور توبہ موقوف ہے مال کے لوٹانے پر، اور اس لیے کہ بے شک توبہ موقوف ہے مال کے لوٹانے پر، وَلَا قَطْعَ فِي مِثْلِهِ اور اس طرح کی چیزوں کے اندر ہاتھ پیر نہیں کاٹے جاتے ہیں۔ فَظَهَرَ حَقُّ الْعَبْدِ فِي النَّفْسِ وَالْمَالِ پر ظاہر ہو گیا بندے کا حق نفس اور مال کے اندر، حَتَّى يَسْتَوْفِي الْوَلِيُّ الْقِصَاصَ یہاں تک کہ ولی یا تو جو ہے قصاص لے لے، او یعفو یا معاف کر دے، یا تو قصاص لے لیں یا معاف کر دیں، ولی کو اختیار ہے۔ ولی یہ کہیں گے کہ صاحب ہم تو مرڈر کے بدلے مرڈر لہذا اسے مارا جائے گا، اور اگر وہ کہے صاحب یہ جو ہے جماعت میں گیا تھا اور جماعت میں جانے کے لیے جو ہے ٹھیک ٹھاک ہو گیا، مائک بند رکھیں گے، مائک میں او یعفو یا معاف کر دے، واجب الضمان اور واجب ہوگا ضمان اذا حلق فی یدہ جب کہ ہلاک ہو جائے اس کے ہاتھ میں، او استہلک ہو یا اس نے اس کو ہلاک کر دیا ہو، اس بارے میں ہوگا ضمان۔ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْقُطَّاعِ اور اگر ڈکیتوں میں، وہ جو ڈکیت ہیں بہت سارے ان میں سے صبی، بھائی مائک کریں بن آپ لوگ، مائک کھل رہا ہے کہیں۔ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْقُطَّاعِ جی مائک بند کر لیں۔ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْقُطَّاعِ اور اگر ڈکیتوں میں سے کوئی صبی بچہ بھی ہے، او مجنون یا کوئی مجنون اور پاگل بھی ہے، بچہ یا مجنون یا پاگل، او ذو رحم محرم من المقطوع علیہ یا جس کے ساتھ ڈکیتی کی گئی ہے اس کا کوئی سگا رشتہ دار ہے، اگر یہ لوگ ہیں ان ڈکیتوں کے اندر، سقط الحد تو حد ساقط ہو جائے گی باقیوں سے بھی، اس لیے کہ کسی ایک پر حد ساقط کرنے سے باقی سب کی حد ساقط ہو جاتی ہے، اور کسی ایک کے قتل کرنے سے سب کو قتل کیا جاتا ہے، یہ ہے۔ فالمذکور فی الصبی والمجنون قول ابی حنیفہ وظفر، اور جو ذکر کیا گیا ہے بچے اور مجنون کے بارے میں یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یہ ہے کہ بات۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ امام یوسف رحمۃ اللہ سے روایت ہے انہ لو باشر العقلاء اور اگر اس کام کو انجام دیا ہو عقل مندوں نے، یحد الباقون تو باقیوں کو بھی حد لگائی جائے گی، وعلی ھذا السرقۃ الصغریٰ اور اسی پر ہے چھوٹی چوری کا حکم، لہو ان المباشرہ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ بے شک کرنے والا اصل جو اس کام کو کر رہا ہے وہی اصل ہے، والرد تابع اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ تابع ہیں، ولا خلل فی مباشرۃ العاقل اور لہذا عقل مند کے اس کام کو انجام دینے میں کوئی خلل نہیں ہے، ولا اعتبار بالخلل بالطبع اور تابع لوگوں کے بارے میں اس خلل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وفی عکسہ اور اس کے الٹا ہونے میں، برعکس میں ینعکس المعنی والحکم بدل جائے گا معنی اور حکم، ولہما اور ان دونوں کی دلیل یہ ہے، کون کو امام ابو حنیفہ امام ظفر، انہو جنایت واحدہ بے شک یہ ایک ہی جنایت ہے، قامت بالکل اس سب کے لیے ادا ہوگی، فَإِذَا لَمْ يَقَعْ پس اگر نہ واقع ہوا فعل بعضهم ان میں سے بعض کا فعل نہیں واقع ہوا، موجباً جو واجب کر دے قصاص کو، کان فعل الباقیین بعض العلت تو ہوگا باقیوں کا فعل بعض علت، وبہ اور اسی وجہ سے لا يثبت الحکم حکم ثابت نہیں ہوگا، فصار کالخطأ مع العامد پس ہو گیا ایسے جیسا کہ جان بوجھ کر کسی کام کو کرنے والے کے ساتھ کوئی خطا کار بھی ہو،
ایک آدمی تو جان بوجھ کر مار رہا ہے اور ایک آدمی جان بوجھ کر نہیں مار رہا تھا، بلکہ اس سے بھول چوک سے ہو گیا۔ مان لیجیے کسی انسان کا کوئی مرڈر کر رہا تھا، ادھر سے کسی نے تیر مارا، اس مراد کے شکار ہے، تو حالانکہ اس کی نیت میں جان بوجھ کر مارنا نہیں تھا، وہی شکار سمجھتے ہوئے مار دیا تیر۔ ایک آدمی جان بوجھ کر مرڈر کرنے والا اور ایک آدمی سے دھوکے سے ہو گیا، بس۔ چلیے گا، وعلیکم السلام اللہ السلام والوں کو آپ بھیجیں۔ مشکات الاثار دیکھیں آپ، حدیث نمبر 74 ہے نا، دیکھو مشکات الاثار۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں وہ، من مسح رأس یتیم، جو شخص کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، لم یمسحہ الا للہ، اور وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہاتھ پھیرے، ترجمہ ہوگا نہیں ہاتھ پھیرے وہ مگر اللہ کے لیے۔ تو ہم ایسی جگہ پر جو حرف نفی اور اللہ کو ہٹا کر ترجمہ کرتے ہیں، لم ہٹا دو اللہ ہٹا دو، ہاتھ پھیرے وہ صرف اللہ کے لیے، کان لہ بکل اشارۃ، تو ہوگا اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں، یمر علیہا، جن بالوں پر اس کا ہاتھ لگے گا، یدہ اس کا ہاتھ، حسنات نیکیاں، اس کو ہر اس بال کے بدلے میں نیکی ملے گی جس پر اس کا ہاتھ گزرے گا، جس کا ہاتھ ٹچ ہوگا، جس بال کے اوپر نیکیاں ملیں گی۔ عن عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ، عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وامرأۃ صعفاء الخدین، کہ میں اور وہ عورت جو جھائیوں والی عورت، سمجھ گئے جی، میں اور وہ عورت جس کے چہرے پر جھائیاں پڑ گئی ہوں، کہاتینی، وہ ایسے ہوگی قیامت کے دن، یوم القیامہ۔ وأومأ، اور اشارہ کیا یزید ابن زریع نے، الی الوسطی والسبابہ، بیچ والی انگلی اور شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ وہ عورت تھی، امراتن، دیکھو مطلب یہ آگے آ رہا ہے، یہ وہ عورت تھی، امراتن آمت من زوجہا، جو بیوہ ہو گئی تھی اپنے شوہر سے، یعنی شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، ذات منصب والی بھی تھی، وجمال، اور جمال بھی تھا، حبست نفسہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو نکاح سے رو کے رکھا، علی یتامہا، اپنے یتیم بچوں کی وجہ سے اس نے نکاح نہیں کیا، حتی بانو او ماتو، یہاں تک کہ یہ بڑے ہو گئے بچے، یا یہ ان کا انتقال ہو گیا، بچوں کا تو انتقال ہو گیا، بچے بڑے ہو گئے، یعنی اپنے آپ کو نکاح جو کرنے کا وقت تھا اس میں نکاح نہیں کیا۔ شوہر کے انتقال کے بعد پوری زندگی بغیر نکاح کے رہ کر بال بچوں کی پرورش میں رہی۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ اور میں، وہ عورت اور میں وہاں پر، مطلب قیامت کے دن اس طرح سے پاس میں ہوں گے۔ اس عورت کا مقام اتنا بڑا ہے، لیکن اگر کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوتی ہے تو پھر اس کا کوئی مقام، کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ یہ ہے، لیکن عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو بات نہیں آئی۔ دیکھو دیکھیے، حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، جی، ملک شام میں رہا کرتے تھے۔ یہ حضرت عوف ابن مالک اشجعی یہ وہی صحابی ہیں، ایک مرتبہ ان کے والد صاحب مالک اشجعی حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ، میرا بیٹا عوف، ان کو ظالموں نے قید کیا ہوا ہے،
تو حضور نے فرمایا کہ آپ ایک کام کیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا کسی بھی طرح سے ان کو پہنچا دیجیے، اس دعا کو پڑھیں گے ان کی رسیاں کھل جائیں گی، آزاد ہو جائیں گے۔ یہی ہوا، کسی طریقے سے وہ دعا وہاں تک پہنچائی، انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا، اچانک سے وہ رسیاں گر گئیں، ٹوٹ گئیں، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے حضرت عوف ابن مالک، اور وہاں سے ایک اونٹنی تھی اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ اچانک سے اس اونٹنی کے پیچھے سارے ہزاروں اونٹ جو وہاں پر چل رہے تھے وہ بھی اسی کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ اونٹنی جو تھی ان تمام اونٹنیوں کی سردارنی تھی، وہ سردارنی پر بیٹھے تو جہاں سردارنی چل پڑی یہ بھی اونٹنی وہیں پر چل پڑے۔ اب جب مدینہ کے باہر ان سب کو چھوڑا، بہت سارے تھے، پھر اپنے والد صاحب کے پاس گئے، مالک اشجعی کے پاس، کہ ابا جی ایسے ایسے بات ہے، میں چھوٹ گیا، وہ دعا بتائی تھی آپ نے، لیکن ساتھ میں ایک اونٹنی پر بیٹھا یہاں کے لیے، تو سارے اونٹنی اس کے پیچھے پیچھے آ گئے۔ وہ والا ایریا مدینے کا جو ہے اتنا سارا ایریا بھرا پڑا اس ٹائم۔ اب کیا کریں، یہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ میرا بیٹا ایسے ایسے لے آیا اونٹنی، کیا کرنا ہے؟ کہ ٹھیک ہے رکھو، غنیمت کا مال ہے تو یہ ہے۔ حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر میں شریک ہوئے سب سے پہلے۔ جب اس دن فتح مکہ ہوا تھا تو قبیلہ اشجع کا جھنڈا انہی کے ہاتھ میں تھا مسلمانوں کی طرف سے۔ روایتیں بھی ان سے خوب ہیں، دیکھیے والمساکین، مسکینوں پر خرچ کرنے کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمساکین، بیواؤں کے لیے محنت کرنے والا اور مسکینوں کے لیے خرچ کرنے والا، بیواؤں اور مسکینوں پر خرچ کرنے والا، کالمجاہد فی سبیل اللہ، وہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے کا مجاہد ہوتا ہے، اس کو جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، لیس المسکین الذی، کہ مسکین وہ نہیں ہے، الذی جو کہ یطوف علی الناس، کہ لوگوں کے پاس گھومتا پھرتا ہے، مانگتا رہتا ہے۔ مسکین اصل میں وہ نہیں ہے جو لوگوں سے مانگتا پھرے، تردہ اللقمۃ واللقمتان، ایک دو لقمہ لے کر کے لوٹ آئے، والتمرۃ والتمرتان، یا ایک دو کھجور سے لوٹا دے، ولکن المسکین الذی، لیکن اصل میں مسکین وہ شخص ہے، لا یجد غنی یغنیہ، جو اتنی وسعت اور اتنی غنا، اتنی مالداری نہ پاتا ہو جو اسے کافی ہو جائے، ولا یفتن بہ، اور اس کے حال سے باخبر نہیں ہوا جائے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو چھپا چھپا کر کے رکھا جاتا ہے، اپنے آپ کو چھپا چھپا کر کے رکھا ہے، ولا یفتن بہ، اس کے احوال سے کوئی واقف نہیں ہو پاتا ہے، فیتصدق علیہ، تو اس کے پر صدقہ کیا جائے، یعنی مطلب اس کے احوال سے باخبر نہیں ہوا جاتا ہے کہ اس پر صدقہ کر دیا جائے۔ اب صدقہ جب کریں جب معلوم ہو اس کا حال۔ ولا یقوم، اور وہ کھڑے ہو کر فیسأل الناس، لوگوں سے مانگتا نہیں پھرتا ہے، یہ ہے اصل میں مسکین، مانگنے والا مسکین نہیں ہے۔ وقال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، دیکھو للفقراء یعنی خیرات کے اصل مستحق کون ہے اس کا بیان ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ خیرات، یہ ساری کی ساری چیز للفقراء، ان محتاجوں کے لیے ہے، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو قید کر دیے گئے، روک دیے گئے اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں کمانے کی طاقت نہیں رکھ سکتے ہیں، یحسبہم الجاہل، جاہل لوگ سمجھتے ہیں انہیں، اغنیاء مالدار، من التعفف، ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے، بیچارے غریب ہیں مانگتے ہیں نہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو بڑھیا دکھا ہے مالدار، ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے لوگ انہیں مالدار محسوس کرتے ہیں، لیکن تعرفہم بسیماہم، تو ان کی پیشانیوں سے انہیں پہچان لوگے، لا یسألون الناس الحافا، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے ہیں، لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے ہیں، یہ بس ہلکا ہلکا پڑھو۔
سبق ہلکا رکھو۔ بخاری شریف کتاب المغازی غزوہ احد کا بیان چل رہا ہے، کافی سارا ہو بھی گیا ہے اور واقعات اور متعلقات بیان کیے جا چکے ہیں کافی سارے۔ اس میں سے بہت سارے واقعے آنے باقی ہیں ابھی، لیکن مین واقعہ جو بیت کہلاتا ہے، بیت شان ورود، وہ تمام بیان ہو چکا ہے۔ کیسے مکہ والے 3000 چلے ہیں اور کیسے انہوں نے سامان جنگ اور حرب اکٹھا کیا ہے، اور اس کے بعد وہ چل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیسے احد کے میدان میں پہنچے ہیں اور حضور کا یہاں سے کیسے جانا، وہ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے پیش ہو چکی ہیں۔ 50 لوگوں کا ایک جگہ پر مقرر کرنا، ان میں سے 38 یا 40 یا 35 مختلف روایتیں وہ نافرمانی کر کے وہاں سے ہٹے ہیں۔ پھر 70 صحابہ کی شہادتیں ہوئی ہیں اس معاملے میں، اور 70 میں سے اگر زیادہ باریکی سے دیکھیں گے تو ایک یہودی بھی تھا جو ان کے ساتھ ساتھ میں آ گیا تھا، ویسے 69 بیٹھتے ہیں۔ یہ ہے بات، دیکھیے آئے گا اس کا ذکر آگے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال اخبرنا عمرو عن جابر قال، حضرت جابر سے روایت ہے، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل نکحت یا جابر، کیا تم نے نکاح کر لیا اے جابر؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں جی میں کر چکا نکاح۔ قال ماذا، تو حضور نے پوچھا کس سے کیا؟ ابکرن ام سیبن، کنواری سے یا سیبہ سے؟ قلت میں نے کہا لا بل سیبن، کہ کنواری سے تو نہیں کیا بلکہ شادی شدہ یعنی کسی بیوہ سے کیا۔ قالت فہل جاریۃ تلاعبک، کہ کیا اچھا ہوتا کہ تو کسی کنواری سے کر لیتا۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، بات یہ ہے اس کی وجہ سے یہ روایت لائی گئی ہے، یہ الفاظ جو آ گئے ہیں، غزوہ احد کا بیان چل رہا ہے، تو جہاں بھی احد کا کچھ بھی ٹچ ہے کسی روایت کے اندر، اگر کہیں احد کا لفظ ٹچ ہوتا ہے یا اس کا واقعہ ٹچ ہوتا ہے، تو چاہے مسئلہ اس کے اندر کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہو، امام بخاری اس ٹچنگ کی وجہ سے یہاں پر لے آتے ہیں۔ اسی کو بولتے ہیں مطابقت حدیث۔ جی دیکھیے، ان ابی قتل یوم احد، فرماتے ہیں کہ بے شک میرے ایک والد صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ شہید کیے گئے احد کے دن۔ وترک 9 بنات، اور انہوں نے 9 بیٹیاں چھوڑی، 9 بہنیں، ان کی تو بیٹیاں ہیں ابا کی، میری تو بہنیں ہیں، 9 بہنیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 9 بہنیں ہیں ان کے پاس، اور 3 کا نکاح تو ان کے سامنے ہو گیا تھا والد صاحب کے، تو ان کی ذمہ داری تو نہیں تھی، لیکن بہرحال 6 کی ذمہ داری تھی، اور ان 3 کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ فَقَرِهْتُ كُنَّ لِي 9 خواتین، تو میرے لیے 9 بہنیں بن گئیں۔ فَقَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقًا مِثْلَهُنَّ، تو مجھے یہ بات ناپسند ہوئی کہ میں ایسی کوئی لڑکی سے نکاح کر کے لاؤں جو جوان ہو انہی کی طرح سے، یعنی جیسے وہ ہیں ایسے یہ ہو جائیں گی۔ لہذا میرے سمجھ میں آئی کہ یہ میری ساری بہنیں ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی بڑی عمر کی ہونی چاہیے۔ وَلَٰكِنِ امْرَأَةً، لیکن ایک عورت ایسی ہونی چاہیے، تَمْشُطُهُنَّ، جو ان کی کنگھی کر دیا کرے، وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ، ان کی دیکھ بھال کر لیا کرے۔ قال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصبت، تم نے صحیح کیا، بالکل صحیح کیا۔ وبه قال حدثني احمد بن ابي سريج قال اخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن فراس عن الشعبي قال حدثني جابر بن عبد الله ان اباه استشهد يوم احد، جابر بن عبداللہ نے حدیث بیان کی کہ بے شک میرے والد محترم شہید کر دیے گئے احد کے دن۔ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا، اور میرے پر انہوں نے قرضہ چھوڑا، ان کے اوپر قرضہ تھا۔ وَتَرَكَ 6 بنات، اور انہوں نے 6 بیٹیوں کو چھوڑا۔ اب دیکھو یہاں 6 کا لفظ آ گیا، اوپر 9 کا لفظ آ گیا۔ جواب دے چکا ہوں کہ 3 کی شادی چونکہ ان کے سامنے ہو چکی تھی، اب 6 رہ گئی تھی، تو ذمہ داری اصل میں 6 کی تھی، جن کا نکاح ہو گیا وہ اپنے گھر کی ہوگی۔ دیکھیے، فلما حضر جزار النخل،
جب کھجوروں کے باغ کو کاٹنے کا، کھجوروں کو توڑنے کا وقت آیا، قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا قد علمت ان والدی قد استشهد یوم احد وترک دینا کثیرا، میں نے حضور سے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے بے شک میرے والد شہید ہو گئے احد کے دن، وترک دینا کثیرا، اور بہت سارا قرضہ چھوڑ کر کے گئے ہیں، وَإِنِّي أُحِبُّ أَن يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ، اور بے شک میں چاہتا ہوں اس بات کو کہ آپ دیکھ لیں، کہ وہ آپ کو دیکھ لیں، کیا مطلب جو قرض دار ہیں، جو قرض والے ہیں، مانگنے والے ہیں، وہ آپ کو دیکھ لیں۔ بات کیا تھی؟ بات اصل میں یہ تھی کہ سارا قرضے کا دار و مدار جو کھجور کے باغات کے اوپر تھا۔ اتفاق کی بات، اب کی بار کھجوروں کی جو کھیتی آئی، فصل کہتے ہیں اسے، جو فصل آئی ہے وہ بڑھیا نہیں آئی، اور اتنے میں ان کا قرضہ پورا نہیں ہوگا۔ اب قرضہ پورا نہیں ہوگا تو میرے اوپر وہ سختی کریں گے، لہذا آپ چلیں، وہ آپ کو دیکھ لیں گے تو آپ کو دیکھ کر کے وہ یہ کریں گے کہ میرے اوپر زیادہ سختی نہیں کریں گے، تو آپ کو لینے کے لیے آئے تھے۔ فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذهب، تم چلو، فبیدر کل تمر علی ناحیت، ایک کونے میں ساری کی ساری کھجوروں کو اکٹھا کر لینا، چلو تم آتا ہوں۔ ففعلت، میں نے جا کر کے ایسا ہی کیا۔ ثم دعوته، پھر میں نے انہیں بلایا۔ فلما نظروا الیہم، پر جب دیکھا ان لوگوں نے، ان سب لوگوں نے جو قرض مانگنے کے لیے آئے تھے، دیکھا حضور کی جانب، کأنہم اغروا بی تلک الساعۃ، گویا کہ وہ مجھے گھور رہے ہیں اس وقت۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ اچھا یہ حضور کو جو ہے لائے ہیں، تو اس طرح کی بات دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ میرے دل میں بات آئی کہ او ہو یہ جو ہے میرے اوپر اب گھور رہے ہیں، گھور، یہ ہے جی بات۔ ایک منٹ کتاب ہو گئی، یہ ہے فلما رأى ما يصنعون، پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس سختی کو جو وہ کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اچھا جابر کو گھور رہے ہیں، ابھی کرتے ہیں حل اس کا۔ اطاف حول اعظمهما بیدرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیروں میں سے بڑی ڈھیری جو وہاں پر رکھی ہوئی تھی اس کے ارد گرد گھومے، ثلاث مرات، تین مرتبہ گھومے۔ ثم جلس علیہ، پھر وہیں پر بیٹھ گئے، اس ڈھیری کے پاس آپ بیٹھ گئے، بڑی والی ڈھیری کے پاس آپ بیٹھے۔ اب یہاں معجزے کا اظہار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھر بھر کے دیتے رہے، سب کا قرضہ نپٹ گیا اور وہ ایسے کیسے رکھتے رہتے۔ ثم قال، پھر کہا ادعو لك اصحابك، لاؤ اپنے ساتھیوں کو ذرا بلا کر کے لاؤ، یعنی مجھ سے کہا، حضرت جابر سے فرمایا حضور نے کہ جاؤ ذرا لے کر کے آؤ ان کو جس کا قرضہ ہے، ابھی کرتے ہیں مسئلہ ہے۔ فما زال یکیل لهم، برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے تول کر کے دے رہے تھے، حتی ادى اللہ عن والدی امانتا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے میرے والد کی جانب سے اس امانت کو ادا کرا دیا۔ وانا ارضى، اور میں پسند کر رہا تھا اس بات کو، ان يؤدي اللہ امانت والدی، میری چاہت بھی یہی تھی کہ میرے والد کی امانت اور یہ قرضہ ادا ہو جائے۔ ولا ارجع الى اخواتي بتمرة، چاہے میں اپنی بہنوں کے پاس ایک کھجور بھی نہ لے کر کے جاؤں، لیکن آج جو بھی قرضہ سب ادا ہو جائے۔ فسلم اللہ البیادر کلھا، لیکن ہوا یہ کہ اللہ پاک نے صحیح سالم رکھا ساری کی ساری ڈھیریوں کو، سب ڈھیری رکھی رہ گئی ایسی بھی ایسی، ایک ہی ڈھیری پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ وہیں سے دیے جا رہے ہیں، وہ لوگ لیے جا رہے ہیں اور سارا ہی میٹر حل ہو گیا۔ حتی انی انظر الی البیدر الذی کان علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ بے شک میں دیکھ رہا تھا اس ڈھیر کی جانب جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کانہا، گویا کہ وہ لم تنقص تمرۃ واحدہ، اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، اس میں سے بھی کم نہ ہوئی، بڑی ڈھیری بھی ایسی رکھی رہ گئی۔ یہ معجزے کا اظہار ہوا ہے۔ حضرت جابر کے والد ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ غزوہ احد کی دن میں جنگ ہوئی ہے، رات میں آ جائیے،
احد کے دن سے پہلے رات میں حضرت جابر کو لے کر کے بیٹھے کہ بیٹا اتنا قرضہ ہے، فلاں فلاں کا قرض ہے، یہ آپ کو دینا ہے، اور یہ آپ کی بہنیں ہیں، ان کے نکاح وغیرہ کا انتظام کرنا ہے، اور یہ سب مجھے لگ رہا ہے کہ کل احد کے میدان سے شاید واپسی نہ ہو۔ انہیں احساس ہو گیا تھا پہلے، جیسے کہ ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو، تو میری واپسی مشکل ہو جائے گی، لہذا اب تمہیں ہی، یہ آپ کی بہنیں ہیں 6 جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں، اور 3 وہ ہیں جن کے نکاح ہو گئے، ٹوٹل 9 بہنیں ہیں، ان سب کو آپ ہی کو دیکھنا ہے۔ اور اس طریقے سے اگلے دن جب وہ گئے ہیں راہ خدا میں اور جا کر کے اللہ کے راستے میں قتل و قتال کیا، اس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ یہ تھا جی ان کا واقعہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال فرماتے ہیں حضرت سعد بن أبي وقاص رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے دن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 شخص تھے جو حضور کی جانب سے لڑ رہے تھے، جبرائیل اور میکائیل بھی تھے۔ علیہما ثیاب بیض، ان کے سفید چٹے کپڑے تھے، ان دونوں کے اوپر ایسے سفید چٹے تھے کہ اشد القتال، سخت طریقے سے لڑ رہے تھے۔ ما رأیتہما قبل ولا بعد، حالانکہ میں نے ان دونوں کو نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ انسانی شکل میں تھے، دکھائی دے گئے، لیکن ایسے انسان تھے کہ ہم نے نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ یہ تھا نام نوٹ کر لیجیے، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل، اس طرح کی جگہ امتحان کی ہوتی جی کہ یہ کون ہیں 2 شخص، تو چونکہ لکھا ہوا ہے رجولانی، مرد لکھا ہوا ہے، اب مردوں سے کیسے ذہن پہنچے گا وہاں فرشتوں کی طرف، تو یہاں انسانی شکل میں تھے 2 فرشتے، حضرت جبرائیل حضرت میکائیل۔ یہ ہے وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا هاشم بن هاشم السعدي قال سمعت سعيد بن المسيب یقول، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ سمعت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یقول، کہ میں نے سنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے، نسل لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنانتہ یوم احد، کہ میرے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دیے اپنے ترکش کے سارے تیر یوم احد، احد کے دن، فقالا، اور مجھ سے یوں کہا، ارمی فداک ابی و امی، اے سعد میرے ماں باپ اس پر قربان ہو، تیر چلاؤ۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہی ہے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کے علاوہ اپنے ماں باپ کا لفظ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ حضور پر فدا ہوں، تو حضور کو تو کہتے ہیں سب، لیکن حضور نے بھی کسی کو کہا ہے کہ میرے ماں باپ اس پر فدا ہوں۔ یہ سعد بن ابی وقاص کی خصوصیت ہے، بہت سی خصوصیتیں ہیں ان کی۔ سب سے پہلے اللہ کے راستے میں تیر چلانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص ہی ہیں، اور سب سے پہلے اللہ کے حبیب نے ان کو کہا تھا میرے ماں باپ اس پر فدا ہوں، اے سعد تیر چلا، غزوہ احد کا واقعہ، تو میرے ماں باپ اس پر فدا ہوں، یہ جملہ حضور نے ان روایات کے بقول تو یہی ہے کہ حضرت سعد کے لیے کہا، لیکن بہرحال دوسری جگہ پر حضرت زبیر کے لیے بھی ہے۔ یہ آپ پڑھیں گے کہ ابن ماجہ کے اندر، ابن ماجہ جو پہلا ہی باب ہے، باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں آگے چل کر کے پھر جو ہے جہاں صحابہ کرام کے بیان آئیں گے، حضرت زبیر کا بھی آئے گا۔ زبیر کے بیان میں اس طرح کی بات آپ کو مل جائے گی کہ حضرت زبیر کے لیے بھی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ ہے بات، دیکھو جی ایک منٹ، وسلم نے سارے کے سارے اپنے ترکش کے تیر ڈال دیے میرے لیے احد کے دن۔ فقال، اور یوں فرمایا، ارمی فداک ابی و امی، کہ میرے ماں باپ اس پر فدا ہوں، اے سعد تم تیر چلاؤ۔
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول فرماتے ہیں سعید بن مسیب کو یہ کہتے ہوئے سنا، انہوں نے سعد کو یہ کہتے ہوئے سنا، سعد بن وقاص کو، جمع علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابویہ، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا تھا میرے لیے ابویہ، اپنے والدین کو، یوم احد، احد کے دن جمع کیا تھا اپنے والدین کو۔ یہ کس طرح سے ہوگا؟ وہی جو اوپر آیا کہ فدا کا ابی و امی، کہ میرے ماں باپ ان پر فدا ہوں، یہ ہے اس کو اپنے ماں باپ کو جمع کر کے دینا، یہ ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى عن ابن المسيب انه قال فرماتے ہیں سعید بن مسیب سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال سعد بن وقاص، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لقد جمع لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد ابویہ کلاہما، کہ میرے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن اپنے ماں باپ دونوں کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا مطلب یہی جملہ بار بار سمجھا رہا ہوں کیونکہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہ فدا کا ابی و امی، یہ ماں باپ کو جمع کرنے کا جملہ ہے۔ یرید حین قال، اور مراد لے رہے جس وقت وہ کہا تھا فدا کا ابی و امی، اس جملے سے مراد ماں باپ کو جمع کرنے والے جملے سے مراد ہے ان کا فدا کا ابی و امی، وہوا یقاتل، اس حال میں کہ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص جنگ لڑ رہے تھے۔ وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر عن سعد عن ابن شداد قال سمعت علي، فرماتے ہیں ابن شداد کہ میں نے سنا حضرت علی کو یقول، یوں کہتے ہوئے ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع ابویہ لاحد غیر سعد، کہ میں نے نہیں سنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ کسی کے بارے میں اپنے ماں باپ کو جمع کیا ہو کسی کے لیے سوائے سعد کے۔ یہ حضرت علی کا قول ہے، لیکن بہرحال جتنی انہیں خبر تھی اتنا بتایا۔ حضرت علی کو صرف انہی کی خبر تھی، حضرت سعد بن وقاص کی، لیکن دوسری روایات کے اندر حضرت زبیر کے لیے بھی ہے۔ وبه قال حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا ابراہیم عن ابيه عن عبد الله بن شداد عن علي قال، فرماتے ہیں حضرت علی سے روایت ہے وسمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم جمع ابویہ لاحد الا لسعد بن مالک، وہی روایت اپنے دوسرے انداز میں آ گئی کہ میں نے نہیں سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی کے لیے اپنے والدین کو جمع کیا ہو، یعنی فدا کا ابی و امی کہا ہو، سوائے الا لسعد بن مالک، سعد بن مالک کے علاوہ۔ سعد بن مالک، سعد بن ابی وقاص، یہ سب ایک ہی ہے۔ فإنی سمعتہ، میں نے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے یوم احد، احد کے دن، یا سعد، اے سعد ارمی فدا کا ابی و امی، تم تیر چلو میرے ماں باپ تم پر فدا ہو جائیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کے کارنامے تھے بڑے، جس کی وجہ سے بڑی بڑی ان کو اس طرح کی چیزیں ملی ہیں۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعیل عن معتمر عن ابيه قال، فرماتے ہیں زعم ابو عثمان، ابو عثمان نے خیال کیا اس بات کو انه لم يبقى مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی باقی نہیں رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دن، فی بعض تلك الايام التي، ان بعض دنوں میں، یقاتل فیہن، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑ رہے تھے، غیر طلحہ و سعد، سوائے طلحہ اور سعد کی، یہ ایک ایسا وقت آیا ہے۔ عن حدیثہما، ان دونوں کی حدیث کے مقابلے۔ بھائی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جنگ احد کے اندر چونکہ جب پیچھے سے حملہ ہو گیا تھا، ادھر سامنے سے حملہ ہو گیا تھا، بیچ میں مسلمان ایسے پھنس چکے تھے کہ جس کی انتہا نہیں، سب لوگ پریشان ہو گئے تھے، جس پریشانی کی وجہ سے ادھر ادھر گھوم رہے تھے، اور ادھر ادھر گھومنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ جب انہوں نے گھومتے ہوئے، ان کے گھومنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ چاروں طرف سے پھر یہی ہوا، گھیر لیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے حملے بھی ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر حضرت طلحہ اور حضرت سعد کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہ پایا، یہی کہنا چاہ رہا ہے۔ دیکھیے مہمان ہیں، میں تھوڑا سا پڑھا دیتا ہوں جلدی ہیں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف قال سمعت الصائب بن يزيد قال صحبت عبد الرحمن بن عوف طلحة بن عبيد الله بن مقداد وسعدا فما سمعت احدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا اني سمعت طلحة يحدث عن يوم احد، روایت پر آ چکی وسیع خلاصہ ہے۔
وبه قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن اسماعيل عن قيس قال رجل طلحه صلى. یہ ہے روایت. دیکھیے حضرت اسماعیل حضرت قیس سے نقل کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت سعد کے ہاتھ کو شلا, کہ وہ شل ہو چکا ہے. وقع بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد, غزوہ احد کے دن اسی ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے تھے, یہی کر رہے تھے. حضرت طلحہ کا دن بڑا عجیب و غریب گیا. ابو بکر صدیق بھی اس وقت یہی کہہ رہے تھے کہ بھی آج کا دن تو یہ طلحہ کے ہاتھ میں گیا. یعنی حضرت طلحہ نے اپنے ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیر, آنے والے حملوں کو روکا, جس کی وجہ سے ہاتھ بالکل بیکار ہو گیا تھا, شل ہو گیا تھا. یہ ہے یہ روایت. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال, فرماتے ہیں حضرت انس لما كان يوم احد انهزم الناس, جب کہ غزوہ احد کا دن تھا, انهزم الناس لوگ ہار گئے تھے, لوگ چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے. عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کو ابو طلحہ بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبب علیہ بحجفۃ له, اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سامنے تھے, ڈھال کی طرح سے کام کر رہے تھے, ڈھال کی طرح سے اپنے ہاتھ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے حبیب کے سامنے لگائے ہوئے تھے. وکان ابو طلحہ رضی اللہ عنہ شدید النزع, فرماتے ہیں ابو طلحہ بہت اچھے تیر انداز تھے, بہت سختی کے ساتھ میں تیر چلاتے تھے. کسر یومئذ قوسین, انہوں نے او ثلاثا, انہوں نے 2 یا 3 کمانوں کو توڑ دیا تھا اس دن. وکان الرجل یمر معه بجعبۃ من النبل, اور کوئی بھی شخص ان کے پاس سے تیروں کا تھیلا لے کر کے جاتا تھا. فیقول, تو وہ کہہ دیتے تھے, کون؟ اللہ کے حبیب فرماتے تھے انصرها لابی طلحہ, کہ اسے ڈال دو ابو طلحہ کے لیے, آپ کے تیر جو ہیں سارے کے سارے ڈالو. قال واشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جھانک کر کے دیکھ رہے تھے, ينظر الى القوم, قوم کی جانب. فیقول ابو طلحہ, تو ابو طلحہ نے محبت میں کہا تھا, بی ابی انت و امی, کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, لا تشرف, آپ جھانک کر کے نہ دیکھیں, کہیں ایسا نہ ہو یصیبک سہم من سہام القوم, کہ سامنے کافروں کی قوم کا کوئی ایک تیر آ کر کے آپ کو لگ جائے. نحری دون نحری کا, آپ سے پہلے میرا سینہ, میری گردن ہے, یعنی پہلے میں ذبح ہوں گا, بعد میں آپ کو لگنا چاہیے. اب آپ اس طرح جہاں کے دیکھیں گے تو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو آ کر کے لگ جائے. وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ, اور میں نے دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ کائنات کو, بنت ابی بکر ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ کو, وَأُمُّ سُلَيْمٍ, ام سلیم کو بھی دیکھا. وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ, دونوں کے دونوں پائچے اٹھائے ہوئے دوڑی بھاگی پھر رہی ہیں. اور خدم مسوقہما, اور میں دیکھ, حضرت انس کا بیان یاد رکھنا, یہ ابھی بالغ بچے ہیں, چھوٹے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں ان دونوں کی پنڈلیوں کو, تنقضان القرب علی بطونہما, اپنی پیٹھوں پر اٹھا کر کے لا رہی ہیں, دھڑوں کو, مشکیزوں کو اٹھا کر کے لا رہی ہیں. تفرغانہ فی افواہ القوم, قوم سے مراد یہاں مومنین کی قوم جو زخمی ہو چکے ہیں تو ان کے منہوں کے اندر ڈال رہی ہیں. ثم ترجعان, پھر لوٹ کر کے جاتی ہیں. فتملعانها, پھر بر کر کے لاتی ہیں. ثم تجیعان فتفرغانہ فی افواہ القوم, پھر آتی ہیں, پھر اڑیل دیتی ہیں قوم کے منہ میں, یعنی ایمان والے زخمی ہو گئے, ان کے منہ کے اندر پانی ڈال رہی تھی. وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدِ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا, اور تلوار جو ہے چھوٹتی تھی, گر جایا کرتی ابو طلحہ کے ہاتھ سے 1 یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ, 2 یا 3 مرتبہ ان کے ہاتھ سے گری. یہ واقعہ آگے آئے گا کہ اللہ نے جو ہے ایسے حالات کے اندر بھی, جو افراتفری کا ماحول تھا, تو مجاہدین جم کر ڈٹ کر لڑ رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی نیند سی, ایسے موسم میں, غزوہ احد کا موقع ہے, میدان بالکل ویسا والا ہے, لیکن نیند اور اونگ آئی جس سے ایک دم تر و تازہ ہو گئے. تو یہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے بھی 2-3 مرتبہ جو ہے ہتھیار میرا, تلوار میری چھٹ کر کے گر گئی تھی, کہ وہ نیند کا اثر میرے اوپر بھی ہوا. یہ ہے جی وہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ. وبه قال حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابو اسامہ عن هشام بن عروہ عن ابيه عن عائشہ قالت, فرماتی ہیں عائشہ, لما كان يوم احد هزم المشركون, کہ غزوہ احد کے دن شروع میں مشرکین کو جو شکست ہو گئی, شروع کے اندر, اور اسلام والے جیت گئے تھے. یہ آپ نے پورا پڑھ لیا پر واقعہ.
فصرخ ابلیس، تو ابلیس چیخ پڑا، لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت برسے ابلیس کے اوپر۔ کیا کہا اس نے؟ اے عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اخراکم، پیچھے مڑو، پیچھے مڑو۔ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ دونوں طرف سے مسلمان آپس میں بھڑ گئے تھے، مسلمان ہی سے بھڑ گئے تھے۔ حضرت حذیفہ کے ابو ہے یمان، وہ یہیں پر جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی شہید ہو گئے تھے۔ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہاں جائیں، اپنا کون ہے اور پرایا کون۔ اور ایسا ہوتا ہے جب جنگ اتنی سخت ہو جائے، چاروں طرف سے قتل و غارت گری کا ماحول ہو، اس طریقے کا ہوتا ہے۔ تو شیطان نے کہہ دیا کہ پیچھے مڑو، پیچھے مڑو۔ اب ظاہر سی بات ہے ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، دونوں طرف سے مسلمان آپس میں بھیڑ پڑے۔ فرجعت اولاہم، تو سامنے والی جماعت جو آگے والی جماعت تھی لوٹ آئی۔ فاجتلدت ہی واخراہم، تو پہلے والی جماعت اور دوسری والی جماعت دونوں کی دونوں مومنین کی جماعت آپس میں بھیڑ گئیں۔ فبصر حذیفہ، حضرت حذیفہ نے دیکھا، فاذا ہوا بابیہ الیمان، کہ اچانک وہ دیکھتے کیا ہیں کہ یمان جو ان کے ابو ہیں گھر چکے ہیں، یہ محسوس ہے۔ فقال، انہوں نے کہا، اے عباد اللہ، او اللہ کے بندو ذرا سنو، ابھی یہ تو میرے ابا ہیں، یہ تو میرے ابا ہیں، مت مارو۔ قال، تو انہوں نے کہا، فواللہ، راوی کہتے ہیں فواللہ ما احتجزوا حتى قتلوه، کہ قسم خدا کی نہیں چھوڑا کسی نے یہاں تک کہ انہیں مار ہی ڈالا، وہ شہید ہو گئے۔ اس ٹائم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہاں بھاگے، کیا کریں کیا نہ۔ فقال حذیفہ، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ چونکہ دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے کس کس نے مارا ہے، لیکن وہ دھوکے سے ہوا ہے، جان بوجھ کر نہیں ہوا، اس لیے فرماتے ہیں قال عروہ، حضرت عروہ فرماتے ہیں فواللہ، قسم خدا کی، ما زالت فی حذیفہ بقیۃ خیر حتی لحق باللہ، کہ برابر حضرت حذیفہ کے دل کے اندر خیر باقی رہی یہاں تک کہ اللہ سے ملے۔ ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے تھے مغفرت کی، اللہ انہیں معاف فرمائے، دھوکے سے ہوا ہے ان سے۔ بہرحال امام بخاری الفاظ کی وضاحت کر رہے ہیں جو کرتے ہیں۔ بصرت، یہ ہے معنی میں علمت کہ ہے، من البصیرت ہے، فی الامر، بصیرت فی الامر سے مشتق ہے، وابصرت من بصر العین، یہ بھی ہے، ویقال بصرت وابصرت واحد، یہ انہوں نے اپنی جو ہے لغاتیں بیان کی ہیں، جو آپ کو ہم جو ہے راوی کے حالات لغاتیں وغیرہ نہیں پڑھاتے ہیں۔ دیکھو جی ایک صفحہ ہوا نہیں ہوا، یہ بتاؤ، مہمان ہے سب ہمارے پاس، جلدی جلدی پڑھا رہے ہیں۔ ایک صفحہ ہو گیا، زیادہ ہو گیا ایک صفحے سے۔ اچھا یہ روایت لمبی ہے اصل میں تھوڑا سا، چلو اس کا مطلب بعد میں بتا دیں گے، اس کی روایت کو پڑھ لو۔ باب قول اللہ، یہ باب اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ کہ جو پیٹ پھیر کر کے بھاگے تھے تم میں سے اس دن کے دو جماعتیں بڑی، یعنی دو جماعتیں کافروں کی اور مسلمانوں کی، غزوہ احد۔ انما استزلهم الشيطان بعد ما كسبوا، بے شک شیطان نے پھسلا دیا تھا بعض عمل کے عوض میں۔ ولقد عفا الله عنهم، لیکن اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے۔ وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزہ عن عثمان بن موهب قال جاء رجل حج البيت، فرماتے ہیں ایک شخص آیا بیت اللہ کے حج کے لیے، فرعى قوما جلوسا، ایک جگہ قوم کو بیٹھے ہوئے دیکھا، فقال من هؤلاء القعود، کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں؟ قال هؤلاء قریش، فرمایا کہ یہ لوگ قریشی لوگ ہیں۔ قال من الشیخ، یہ شیخ جو بیٹھے ہیں یہ کون ہیں؟ قالوا، لوگوں نے کہا ابن عمر، یہ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں۔ فاتاہ، وہ شخص ان کے پاس آیا، فقال، اور کہنے لگا انی سائلک عن شیء، میں آپ سے کچھ چیزیں معلوم کر رہا ہوں۔ قال انشدک بحرمت ھذا البیت، میں اس بیت اللہ کی حرمت کی تمہیں جو ہے میں تمہیں قسم دے رہا ہوں۔ اتعلم ان عثمان بن عفان فر یوم احد، فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ بے شک عثمان بن عفان بھاگے تھے غزوہ احد کے دن؟ قال نعم، فرمایا کہ ہاں۔ قال فتعلمہ، کیا تم جانتے ہو اس بات کو؟ تغیب عن بدر، کے بدر سے بھی غائب تھے۔ فلم یشہدھا، وہ پہنچ نہیں پائے تھے، وہاں حاضر نہیں ہو پائے تھے۔ میں بتایا تھا آپ سے کہ شہادت کا ترجمہ نہیں کرنا ہر جگہ اس کا۔ قال نعم، کہنے لگے ہاں یہ بھی ہوا تھا۔ قال، پھر سوال کیا، فتعلم، کیا آپ جانتے ہیں، انہ تخلف عن بیعۃ الرضوان فلم یشہدھا، کیا تم جانتے ہو اس بات کو کہ وہ بیعۃ رضوان سے بھی پیچھے رہ گئے تھے اور حاضر نہیں ہو پائے تھے؟ قال نعم، کہا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ قال فکبر، اس نے اللہ اکبر کہا، یعنی میری باتوں کی
باقاعدہ یہ تصدیق ہو چکی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہہ دیا، سارے میرے اعتراضات کو مان لیا، لیکن ابن عمر نے آگے ان کے جوابات دیے۔ تعال اب ادھر آ، قال ابن عمر، ابن عمر نے فرمایا اب ادھر آ، لأخبرک، اور میں آپ کو اس بات کی خبر دے دوں، وَلِأُبَيِّنَ لَكَ عَمَّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ، اور تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے سامنے اس بات کو جو تو نے مجھ سے سوال کیے۔ سوال تو تیرے ہو گئے، اب ان کے جوابات ان ڈیٹیل سے۔ اما فرارہ یوم احد، بہرحال ان کا بھاگنا غزوہ احد کے دن کی بات ہے۔ فاشهد ان اللہ عفا عنہ، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے معاف کر دیا تھا ان کو، جب اللہ کی معافی ہو گئی تو بات ہی ختم۔ واما تغیبہ عن بدر، اور رہا مسئلہ ان کا غائب ہونے کا غزوہ بدر سے۔ بدر میں کیوں نہیں گئے تھے؟ اس لیے کہ حضور کی بیٹی بیمار تھی، حضور نے ان کو چھوڑا تھا، ان کا حصہ وہاں پر مان لیا تھا۔ فإنه كان تحته بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ان کے تحت ان کے نکاح میں بناتے بنت رسول تھی۔ کون سی ہے بنت رسول؟ بتایا تھا اوپر روایت بھی آئی تھی، حضرت رقیہ کا واقعہ ہے، ان کا انتقال ہوگا اسی وقت میں۔ وہاں سے واپسی بدر سے ہوئی تھی، بدر سے واپسی پر ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے واپسی، ادھر جو ہے حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ حضرت رقیہ کو دفنا رہے تھے۔ فإنه كان تحته، ان کے تحت میں بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی، وکانت مریضہ، بیمار تھی۔ فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان سے حضور نے فرمایا تھا، ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، بے شک اے عثمان تیرے لیے ان کو شخص کا ثواب ہے جو کہ شریک ہوگا بدر کے اندر، وسہم، اور اس کا حصہ بھی ملے گا تجھے۔ فاما تغیبہ عن بیعۃ رضوان، اور رہا مسئلہ ان کا بیعۃ رضوان سے غائب ہونے کا، وہ تو وہاں تھے ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچتے ہوئے کہ حضرت عثمان غنی سے زیادہ معزز مکرم مکہ والوں کے لیے ہے ہی نہیں، انہیں بھیج دیا تھا وہاں، اور وہ چلے گئے، اور کسی نے خبر اڑا دی تھی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، ان کی وجہ سے ہی تو بیعۃ رضوان ہوئی تھی، وہ وہاں پر کیسے ہو جائیں گے؟ فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانا، اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا ہوتی کہ بطن مکہ میں ان سے زیادہ عزیز اور معزز کوئی ہے، عثمان بن عفان سے زیادہ عزیز کوئی ہے، تو آپ اسی کو بھیج دیتے۔ فبعث عثمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا۔ وکانت بیعۃ رضوان بعدما ذهب عثمان الى مکہ، مکہ جانے کے بعد، حضرت عثمان کے مکہ جانے کے بعد ہی تو بیعۃ رضوان ہوئی تھی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے یوں کہا تھا، بیدہ الیمنی، اپنے دائیں ہاتھ سے، ہذہ ید عثمان، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا تھا بیعت کرتے ہوئے کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ فضرب بها علی یدہ، اور اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مارا تھا۔ فقال، اور یوں کہا تھا، ہذہ لعثمان، یہ بیعت ہے عثمان کے لیے۔ اذهب بهذا الآن معك، اب حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اب تو یہاں سے جا، اس جواب کو لے کر اپنے ساتھ اب یہاں سے جا، کیونکہ وہ اعتراض کر رہا تھا حضرت عثمان غنی۔ عثمان غنی کا دور ہے اصل میں، ان کے اوپر اعتراضات اٹھ رہے تھے طرح طرح کے، تو پچھلی رنجشیں پرانی جو بھی کچھ ہوئے ہیں سب چیزوں کو نکال کر کے لوگ لا رہے تھے، تو تین اعتراض ان کے اوپر یہ بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بڑی اچھے انداز میں تینوں کا جوابات دیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بات یہ تھی جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اب اس کی وضاحت انشاءاللہ دیکھ لیں گے بعد میں۔ شب یہ جی ہدایت النحو۔ وَأَمَّا الْاخْتِيَارُ، بہرحال پسندیدہ بات، فَفِيهِ خِلَافُ الْبِصْرِيِّينَ، تو اس میں بصری لوگوں کا اختلاف ہے، بصریین کا اختلاف ہے، بصرہ والے بصریوں کا اختلاف ہے۔ فَإِنَّهُمْ يَخْتَارُونَ إِعْمَالَ الْفِعْلِ الثَّانِي، فَإِنَّهُمْ يَخْتَارُونَ، اس لیے کہ بے شک وہ لوگ پسند کرتے ہیں، فَإِنَّهُمْ يَخْتَارُونَ، اس لیے کہ بے شک یہ لوگ پسند کرتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں؟
ہاں ففیہ خلاف البصریین، پس اس میں بصریوں کا اختلاف ہے، فإنہم یختارون، اس لیے کہ بے شک یہ لوگ، یہ مطلب بصری لوگ پسند کرتے ہیں اعمال الفعل ثانی، دوسرے فعل کو عمل دینے کو، دوسرے فعل کو عمل دینے کو، پسند کرتے ہیں دوسرے فعل کو عمل دینے کو، ہاں دوسرے فعل کو عمل دینے کو پسند کرتے ہیں، اعتبارا للقرب والجواری، قرب اور پڑوس کی وجہ سے، قرب اور پڑوس کا اعتبار کرنے کی وجہ سے، قرب و جواری لکھ لو، ایسے ہی استعمال کیا جاتا ہے اردو میں، قرب و جوار کا اعتبار کرنے کی وجہ سے، لکھتے رہو خالی نہ بیٹھو، اعتبار کرتے ہوئے، والکوفیون یختارون اعمال الفعل الاول، اور کوفی حضرات پسند کرتے ہیں پہلے فعل کو عمل دینے کو، کوفے کے رہنے والے کوفی حضرات پسند کرتے ہیں پہلے فعل کو عمل دینے کو، مراعاتا للتقدیم والاستحقاق، مراعاتا للتقدیم والاستحقاق، رعایت کرتے ہوئے، رعایت کرنے کی وجہ سے تقدیم اور استحقاق کا، تقدیم اور استحقاق کا، یا کی کہو، تقدیم اور استحقاق کی رعایت کرتے ہوئے، ایسا لکھ لو، تقدیم اور استحقاق کی رعایت کرتے ہوئے، جی نہیں لکھا، فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِيَةَ، تھوڑا تیز چلاؤ کرا، فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِيَةَ، پس اگر تو عمل دے دوسرے کو، پس اگر تو عمل دے دوسرے فعل کو، ایسے لکھو، پس اگر تو عمل دے دوسرے فعل کو، فانظر ان کان الفعل الاول یقتضی الفاعل، فإن أعملت الثانیہ، پس اگر تو عمل دے دوسرے فعل کو، رعایت کرتے ہوئے، تقدیم و استحقاق کی رعایت کرتے ہوئے، اس کے بعد والا فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِيَةَ، پس اگر عمل دے تو دوسرے کو، دوسرے فعل کو، فانظر تو دیکھ، ان کان الفعل الاول، اگر پہلا فعل، بس اگر عمل دے تو دوسرے فعل کو، تو دیکھ اگر پہلا فعل یقتضی الفاعل،
تقاضا کرتا ہو فاعل کا، بس اگر پہلا فعل فاعل کا اضمرتہ فی الاول تو ضمیر لائے گا تو پہلے میں، تو ضمیر لائے گا تو پہلے فعل میں، کما تقول جیسا کہ کہے گا تو فی المتوافقین موافق جملوں میں، جیسا کہ کہے گا تو موافق کا مطلب یہاں پر ہے ایک سے جملے، یعنی دونوں فاعل کو چاہ رہے ہوں۔ اب یہ صرف مثالیں ہیں، چاہو تو لکھ لو انہیں ہاتھوں ہاتھ۔ ضربنی و اکرمنی زید و ضربانی و اکرمنی زیدانی و ضربونی و اکرمنی زیدون، یہاں تک یہ ہے اس کی مثالیں۔ معنی چھوڑ دو فی الحال، اپنا آپ لکھ لو، بریکٹ چھوڑ دو، یہ معنی لکھوا چکا نا اوپر میں، اس کے اعتبار سے لکھ لو گے، جگہ چھوڑتے رہیو مثال کے آگے کو۔ ضربنی و اکرمنی زید و ضربانی و اکرمنی زیدانی و ضربونی و اکرمنی زیدون، میں لکھا۔ وفی المتخالفین، اور مخالف جملوں میں، اور جیسا کہ کہے گا تو مخالف جملوں میں، اس کا عطف اوپر ہے، جیسا کہ کہے گا تو مخالف جملوں میں۔ ضربنی اس کو ویسے لکھو، ضربنی واکرمت زیدن و ضربانی واکرمت زیدین و ضربونی واکرمت زیدین، یہ سب لکھ لو ایسے۔ آگے لکھو وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ، اور اگر فعل اول یعنی پہلا فعل، اور اگر پہلا فعل یقتضی المفعول تقاضا کرے مفعول کا، نہیں لکھتے، اور اگر پہلا فعل پہلے کیا تھا، اور اگر پہلا فعل تقاضا کرے فاعل کا، اوپر تو یہ تھا، اب کیا ہے، اور اگر پہلا فعل تقاضا کرے مفعول کا، وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور وہ دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہ ہوں، وہ دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہ ہوں۔ اور وہ دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہ ہوں، نہیں لکھا جی آپ نے؟ وہ دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہ ہوں۔ افعال قلوب جانتے ہیں آپ؟ ارے افعال فعل کی جمع ہے، اور قلوب دل، قلبن کی جمع ہے، وہ افعال جن کا تعلق دل سے ہو۔ یاد کہاں آ گیا؟ یہ ہے جی، 7 ہوتے ہیں، یہ اور بھی ہیں، لیکن یہاں کتنے 7 ہیں لگ بھگ، ہیں تو بہت سارے، لیکن بہرحال 7 ہیں۔ جیسا آپ نے پڑھا ہوگا ظننت حسبت خلت زعمت علمت رأیت وجدت، یہ
ہاں یہ ہے ظننت، حسبت، خلت، زعمت، علمت، رأیت، وجدت، اس طرح کے ہوتے ہیں بہرحال یہ افعال قلوب۔ حذفت المفعول من الفعل الاولی، تو حذف کر دے گا تو مفعول کو پہلے فعل سے، تو حذف کر دے گا تو مفعول کو پہلے فعل سے، پہلے فعل سے، کما تقول فی المتوافقین یا متوافقی، ہاں اوپر والا بھی یہی لکھنا جی، متوافقین متخالفین، اوپر بھی ایسے ہی رہے گا، وہ جمع کے ہی صیغے ہیں، جیسا کہ کہے گا تو موافق جملوں میں، کہے گا تو موافق جملوں میں ضربت واکرمت زیدا وضربت واکرمت الزیدین وضربت واکرمت الزیدین، یہ ہے پورا، ایسے ہی لکھ لو اور معنی کے لیے جگہ چھوڑ لینا۔ وفی المتخالفین، اور دونوں اور مخالف جملوں میں، اور کہے گا تو مخالف جملوں میں بھی ضربت واکرمنی زید وضربت واکرمنی الزیدان وضربت واکرمنی الزیدون، یہ ہے۔ نہیں لکھ رہے ہیں؟ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور اگر دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں، وہی حسبت، ظننت، وجدت، علمت، ان میں سے کوئی، خلت، اور اگر ہوں دونوں فعل افعال قلوب میں سے، یجب اظہار المفعول للفعل الاول، تو واجب ہے مفعول کا ظاہر کرنا پہلے فعل کے لیے، تو واجب ہے مفعول کا ظاہر کرنا پہلے فعل کے لیے، کما تقول، جیسا کہ تو کہے گا، واجب ہے مفعول کا ظاہر کرنا پہلے فعل کے لیے، کما تقول، جیسا کہ کہے گا تو، حسبنی منطلقا وحسبت زیدا منطلقا، دیکھو حسبنی منطلقا یہ نیا جملہ ہے، لکھ لو، اس نے مجھے گمان کیا چلنے والا، اس نے مجھے چلتا ہوا گمان کیا کہ میں چل رہا ہوں، اس نے مجھے چلتا ہوا گمان کیا، وحسبت زیدا منطلقا، میں نے زید کو چلتا ہوا گمان کیا، زید کو چلتا ہوا گمان کیا۔ اذ لا يجوز، اس لیے کہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جائز نہیں ہے، حذف المفعول من افعال القلوب، مفعول کا حذف کرنا افعال قلوب، افعال قلوب کے مفعول کا حذف کرنا جائز نہیں ہے، افعال قلوب کے مفعول کا حذف کرنا، افعال قلوب کے مفعول کا
حس کرنا جائز نہیں ہے۔ نہیں لکھ رہے ہیں وَإِزْمَارِ الْمَفْعُولِ قَبْلَ الذِّكْرِ، اور مفعول کی ضمیر کا لانا ذکر سے پہلے جائز نہیں ہے، کہ اندر ہے بھی جائز نہیں ہے افعال قلوب کے مفعول کا حذف کرنا اور مفعول کی ضمیر لانا ذکر سے پہلے، مفعول کی ضمیر لانا ذکر سے پہلے۔ ہاں ھذا ہوا مذہب البصریین، یہی بصریوں کا مذہب ہے، یہی بصریوں کا مذہب ہے۔ چلیے جلالین شریف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر القمار ما حکمہما، سوال کرتے ہیں وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں، المیسر کا ترجمہ القمار یعنی جوا، ما حکمہما ان دونوں کا حکم کیا ہے، قل لہم ان سے کہہ دیجیے، فیہما، آپ کو معلوم ہے کہ شراب کئی مراحل میں اس کا حکم آیا اور آخری حکم حرمت کا ہے۔ شروع میں آیا یہی والا کہ اس میں برائی تو زیادہ ہے لیکن فائدے بھی ہیں، اس کے بعد حکم آیا کہ نماز کے قریب نہ جایا کرو جس وقت تم نشے میں ہو، اس کے بعد حکم یہ آیا کہ نہیں یہ پلید اور گندی چیز ہے لہذا اس سے دور رہو۔ تو اس سلسلے کی مختلف آیات ہیں، ان میں سے ایک آیت یہاں پر یہ آ رہی ہے۔ تو آخری حکم اس کی جو ہے حرمت کا ہے، دیکھیے قل لہم فیہما، ان دونوں کے بارے میں ان لوگوں سے کہہ دیجیے، ای فی تعاطیہما، یعنی ان دونوں کے حکم کے سلسلے میں، اسم کبیر، اس میں عظیم بڑا گناہ ہے، برائی زیادہ ہے، ابھی حرام نہیں ہوئی تھی بلکہ برائی بیان کر دے کہ برائی بہت زیادہ ہے اس کے اندر، وفی قرات بالمثلثۃ، لما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشاطمة وقول الفحش، بولتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ جو ان دونوں کے سبب جو باتیں حاصل ہوتی ہیں تو برائی بہت زیادہ ہے۔ وہ کیا کیا ہے جو حاصل ہوتی ہیں شراب سے جوئے سے؟ مخاصمتی، جنگ آپس میں لڑنا جھگڑنا، والمشاطمتی، گالی گلوز کرنا، وقول الفحش، اور فحش بات کرنا کا جو سلسلہ شراب اور جوئے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے یہ برائی زیادہ ہے اس کے اندر، لیکن کچھ نہ کچھ فوائد بھی ہیں۔ ومنافع للناس باللذۃ، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں چاہے لذت کے اعتبار سے، والفرح چاہے خوشی کے اعتبار سے، وفی الخمر، شراب کے اندر تو یہ ہوتا ہے، وإصابۃ المال، اور مال کا پہنچنا بلا قدٍ، بغیر کسی محنت کے، فی المیسر، جوئے کے اندر، تو مزہ تو بہت ہے اور فائدے تو بہت ہیں، لیکن بہرحال اس کی برائی زیادہ بڑھی ہوئی ہے اس کے نفع سے۔ وَإِثْمُهُمَا، اور ان دونوں کی برائی، أَيْ مَا يُنْشَأُ عَنْهُمَا مِنَ الْمَفَاسِدِ، یعنی وہ دونوں باتیں جو ان دونوں، یعنی وہ باتیں جو ان دونوں سے اور شراب سے پیدا ہوتی ہیں، مفاسد اکبر و اعظم، زیادہ بڑے ہیں، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے، برائی زیادہ ہے اور نفع اس کے مقابلے میں کم ہے۔ ولما نزلت، یہ جب نازل ہوئی، شربہا قوم وامتنع آخرون الی ان حرمتہما آیۃ المائدہ، یہ آگے دیکھو،
اور جب نازل ہوئی یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جبکہ ایک قوم نے شراب کی، ایک قوم نے منع کیا، تو اللہ نے حکم دے دیا کہ دیکھو برائی زیادہ ہے، نفع کم ہے، یہاں تک کہ الا ان حرمتہما، حرام قرار دے دیا ان دونوں چیزوں کو۔ آیت المائدہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر کون سی ہے؟ 90، جس کے اندر کہا گیا کہ شراب اور جوا یہ سب حرام چیزیں ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں، اَيْ مَا قَدْرُهُ، یعنی کتنی مقدار خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، قُلْ أَنْفِقُوا الْعَفْوَ، اللہ نے ارشاد فرمایا خرچ کرو العفو یعنی زائد مال کو، اَيْ الْفَاضِلَ عَنِ الْحَاجَةِ، جو آپ کی حاجت سے زائد ہو، وَلَا تُنْفِقُوا، اور وہ مال خرچ نہ کرو، مَا تَحْتَاجُونَ یعنی جس کی طرف تمہیں حاجت، جس کی تمہیں خود ضرورت ہے اسے خرچ نہ کرو۔ وَتُضِيعُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو، وَتُضَيِّعُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو ضائع نہ کرو۔ وفی قراءۃ، ایک قراءت کے اندر بالرفع، قل العفو بھی ہے پیش کے ساتھ بتقدیر ہوا، پھر اس کا مطلب ہوگا قل العفو، قل هو العفو، ہوا مبتدا العفو خبر ہو جائے گی۔ کذالک، اسی طریقے سے، کما بین لکم ما ذکر، جیسا کہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ باتیں جو کہ ذکر کی گئی ہیں۔ یبین اللہ لکم، آج اسی طریقے سے اللہ رب العزت بیان کرتا ہے تمہارے لیے نشانیوں کو، لعلکم تتفکرون فی امر الدنیا والآخرہ، تاکہ تم غور و فکر کرنے والے بن جاؤ دنیا اور آخرت کے معاملات میں۔ فتاخذون بالاصلح لکم فیہما، اور تم لے لو دنیا اور آخرت کے معاملات میں سے ان باتوں کو، اصلح لکم، جو تمہارے لیے زیادہ خیر والے ہوں، زیادہ بہتر ہوں۔ ڈھونڈو اور تلاش کرو، زیادہ اچھے والے کام لے لو، باقی کاموں کو چھوڑ دو، یہ ہے جو بات۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں۔ ہوا یہ تھا کہ جب کسی کے ہاں یتیم ہو جایا کرتا تھا تو یتیموں کا مال کھانے کو پیٹ میں آگ بھرنا کہا گیا۔ یہ چوتھے پارے میں آئے گا وراثت کی آیت سے پہلے کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، عن قریب جہنم میں بھی جائیں گے۔ تو اس طرح کی آیات سے ان لوگوں کو جن لوگوں کے گھروں کے اندر یتیم رہتے تھے وہ ڈر گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے ڈرے تو ان کا کھانا ان کے روپے سے الگ بننے لگا۔ اب وہ کھانا کبھی خراب ہو جاتا، کبھی اس یتیم کو جو ہے تازی کی جگہ باسی ملتا، اگر اسے پھینک دے تو خراب ہے، اور بار بار اس کھانے کو اگر کھلائیں گے تو باسی بھی کھانا پڑے گا۔ تو الجھن آئی، پریشانی آئی، تو پھر انہوں نے سوال کیا جی ہم کیا کریں؟ اللہ نے جواب دیا کہ بھی دیکھو ان کے مال کو اپنے مال میں آپ ملا تو لو، لیکن اس انداز میں ملاؤ، مان لیجئے آپ کو معلوم ہے کیونکہ ایک زمانے سے آپ کے پاس کھا رہا ہے کہ اس کی خوراک کیا ہے، 2 روٹی 2 بوٹی کی خوراک ہے، تو اب اس کا آٹا یا اس کا جو بھی کچھ ہے اسی انداز اور مقدار سے آپ ملا لو اپنے۔ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یتیم کے میں سے تو 1 کلو وہ ایک آدمی، اور تم جو ہے گھر کے 5 آدمی ہو اس میں سے لے لیتے، اس میں سے بھی 1 کلو لے لیا، 1 کلو یتیم میں سے لیا اور اپنے 5 کے لیے بھی 1 کلو لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کے مال میں سے کھاؤ گے، یہ تو مطلب بن جائے گا اس کا سیدھا سیدھا۔ اس طرح کی جو اللہ حرکتیں اگر کسی نے کی ہیں تو اس سے باز رکھنے کے لیے آیت نازل ہوئی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، مَا يُلْقُونَ مِنَ الْحَرَجِ، اور اس حرج کے بارے میں جو انہیں پیش آ رہا تھا، فِي شَأْنِهِمْ ان کے بارے میں، فَإِنْ وَاكَلُوهُمْ، اور اگر وہ انہیں اپنے ساتھ کھلا لیتے ہیں، یا سمو تو گنہگار ہو رہے تھے، فَإِنْ عَزَلُوا مَا لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اگر ان کے مال کو اپنے مالوں سے الگ کر کے کھانا بناتے ہیں، وَصَنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا، اور ان کے لیے کھانا بنا دیتے ہیں اس سے، وَحْدَهُمْ تنہا، تو فحرج، بہت بڑے حرج کی بات ہو رہی ہے، مال ضائع ہو رہا ہے۔ قل نبی ان سے کہہ دیجئے اصلاح لہم فی اموالہم، تو اصلاح کرنا ہے ان کے لیے، تم ان کے مالوں میں اصلاح مقصد ہے، وہ تم جو ہے بتنمیتھا اس کو شامل کر سکتے ہو اپنے مال میں، ومداخلتکم، اور تمہارے اس میں دخل اندازی کرنے میں دقت نہیں، خیر، تمہارا ان کے مال کو اپنے مال سے ملا لینا زیادہ اچھی بات ہے، من ترک ذالک، ان کے مال کو چھوڑنے سے، لیکن وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ملا لو،
اور اگر تم ملا لو ان کے مال کو اپنے مال میں، ای تخلصوا نفقتهم بنفقتکم، یعنی تخلطو یعنی اپنے نفقے میں ان کے نفقے کو مکس کر، لیکن مکس کرنے سے مراد کیا ہے؟ 1 کلو 5 کے لیے کرا اپنے گھر والوں کے لیے، اور جو اس کا والا آٹا تھا اس میں سے بھی 1 کلو مار دیا، ایسے کیسے؟ جب 250 گرام کی اس کی خوراک ہے تو 250 گرام ہی لو۔ اور اگر تم ملا لو تو فاخوانکم، یہ تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، ای فہم اخوانکم فی الدین، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ومن شان الاخی، اور بھائی کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان یخالط اخاہ، کہ بھائی اپنے بھائی کے مال کو ملا لیتا ہے، ای فلکم ذلک، تمہارے لیے اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اب دیکھو کون کس طریقے سے، مفسد یا مصلح، کوئی اچھا بھی ہوگا جو صحیح ڈھنگ سے مطلب ملائے گا کہ یہ بچہ کتنا کھاتا ہے، کچھ اس طرح کا بھی ہوگا کہ نہیں صاحب 1 کلو 1 کے لیے اور 1 کلو 5 کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے، تو اس طریقے کا بھی ہوگا۔ واللہ یعلم المفسد، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو، لاموالہم، ان کے مال میں کون فسادی بنے گا، لمخالطتہ، اپنے مال میں ملا کر، من المصلح، اور کون اصلاح کرنے والا ہوگا، لہا، ان کے مال کو، جو اصلاح کرے گا یا مفسد ہوگا، فیجازی کل منہما، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حساب سے بدلہ دے گا، اچھا کرے گا تو ثواب، برا کرے گا تو عذاب ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے، لَعَنَتَكُمْ، تو تمہیں مشقت میں ڈال دے، لَضَيَّقَ عَلَيْكُمْ بِتَحْرِيمِ الْمُخَالَطَةِ، یعنی تمہیں تنگی میں ڈال دے، مال کے ملانے کے حرام قرار دے کر کے، اللہ چاہتا تو تمہیں پریشانی میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز، بے شک اللہ رب العزت غالب ہے، علی امرہ، اپنے حکم میں، حکیم فی صنعہ، حکمت والا ہے اپنے کاموں میں۔ ولا تنکحوا تتزوجوا ایھا المسلمون، نہ نکاح کرو تم اے مسلمانوں، نہ شادی کرو تم اے مسلمانوں، المشرکات الکافرات، مشرکہ اور کافرہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ لو جہاد، اس کو لوگوں نے نام دیا ہے، لو جہاد کا نام دیا ہے، یہ وہی ہے، یعنی ہمارے ہاں چونکہ اسلام قبول کر کے ہی ایک مسلمان کا غیر مسلم عورت سے نکاح کرنے کی یہی شکل ہے کہ وہ اپنے کفر کو چھوڑے، شرک کو چھوڑے، ایمان قبول کر لے، تو یہ تو بالکل جائز ہے۔ گورنمنٹ میں ہمارا بھارتی جو قانون ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، اس کے اندر بھی اس کی اجازت ہے، مگر آج کل یہ جو لوگ غیر مسلم جو ہے اس طرح کے لوگ ہیں، شدت پسند جو حکومتوں میں بیٹھے ہیں، وہ اس کو لو جہاد بولتے ہیں، اور اس طرح کی آیات پر حملہ آور ہوتے ہیں، تو ان کو جواب ہے کہ بھی یہ تھوڑی کہ آپ جیسے کہیں گے ویسے ہوگا، اللہ کا قانون ساری حکومتوں کے قانون سے اوپر ہے۔ دیکھیے جی، ولا تنکحوا تتزوجوا، اور نہ شادی کرو تمہیں مسلمانوں، مشرکات الکافرات، کافرہ مشرکہ عورتوں سے نہیں کر سکتے نکاح تم، ہاں کب کر سکتے ہو، حتیٰ یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، ایمان لے آئے تو دونوں مومن بن کے نکاح ہو جائے گا۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور دیکھو وہ باندی جو مومنہ ہو، جو ایمان والی باندی ہو، خیرٌ، وہ بہتر ہے، من مشرکۃ، اور مشرکہ، آزاد مشرکہ عورت سے، اگرچہ تمہیں کتنی بھی وہ اچھی معلوم ہو، شاید کیسی بھی ہو، اگر مان لیجئے مشرکہ عورت اچھی ہے دیکھنے میں بھی ہر طرح سے، اور مومنہ عورت جو ہے وہ باندی ہے، کم حیثیت ہے، کہتے ہیں کہ جو ایمان والی ہے، چاہے وہ بظاہر کم حیثیت معلوم ہو رہی ہے، یہی زیادہ اچھی ہے اس مشرکہ سے۔ کچھ لوگوں نے شادی کی تھی مومنہ اور مومنہ باندی سے، تو ان پر اعتراض کیا کسی نے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، مومنہ باندی مشرکہ آزاد عورت سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ایمان والی تو ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور ایسی باندی جو ایمان والی ہے، خیرٌ، زیادہ بہتر ہے نکاح کے لیے، من مشرکہ، مشرکہ عورت سے، حرۃ، آزاد مشرکہ عورت سے، لِأَنَّ سبب نزولها، اس لیے کہ اس کا سبب نزول اور شان نزول، العیب، یہ عیب لگانا تھا، علی من تزوج امۃ مؤمنۃ، اس شخص پر عیب لگا رہے جس نے شادی کر لی تھی مومنہ باندی سے، وَالتَّرْغِيبُ فِي نِكَاحِ حُرَّةٍ مُشْرِكَةٍ، اور وہ ترغیب دے رہے تھے آزاد مشرکہ عورت کے نکاح میں، ان کا جواب دے دیا گیا، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگر یہ کافرہ مشرکہ عورت تمہیں اچھی ہی کیوں نہ لگے، تب بھی نہیں کر سکتے نکاح تم، اس لیے کہ مشرکہ ہے، لِجَمَالِهَا وَمَالِهَا، اپنے حسن و جمال سے، اپنے مال سے، چاہے کتنی بھلی معلوم ہوتی ہو پھر بھی صحیح نہیں ہے، وَهَذَا مَخْصُوصٌ
لیکن ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، یہ یہود و نصارہ کی عورتیں کتابیات کہلاتی ہیں، کتابیہ عورتیں، ان سے نکاح کا جائز ہونا لکھا ہے۔ تو یہود اور عیسائیوں کی عورتیں یہ کتابیہ عورتیں ہیں، اس سے مومن مرد کا نکاح ہو جائے گا، اس کا الٹا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہود و نصارہ مرد ہو اور مسلمان عورت ہو، اس کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ مسلمان مرد کا یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح جائز ہے، اگر وہ حضور کے علاوہ اپنے نبی کو صحیح طریقے سے مانتے ہیں۔ لیکن آج کے جو یہودی عیسائی ہیں وہ کافر اور مشرک ہیں، چونکہ اپنے نبی کو بھی صحیح طرح سے وہ مانتے نہیں ہیں، اپنے بلکہ بت پرستی کے اندر مبتلا ہیں۔ آج اس کی گنجائش نہیں ہے۔ وَهَذَا مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الْكِتَابِيَّاتِ، کہتے ہیں کہ یہ حکم خاص ہے کتابیہ عورتوں کے علاوہ، بِآیَةٍ، اس آیت کی وجہ سے، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ وہ عورتیں جو پاکیزہ ہیں، وہ عورتیں من الذین، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ عورتیں جو پاک باز ہیں ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، یعنی وہ عورتیں جو یہودی اور عیسائیوں کی اور وہ حضور کے علاوہ باقی جو نبی ہیں ان سب پر ایمان رکھتی ہیں، اپنے دین پر عمل کرتی ہیں، تو ایمان والی تو نہیں بنیں گی، وہ کافر ہی رہیں گی۔ لیکن بہرحال ایک گنجائش نکاح کی اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان کے اندر آ جائیں پھر، لیکن الٹا اس کے اندر نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک دیکھو جی، وَلَا تُنْكِحُوا، اور نہ نکاح کراؤ تم۔ تو یونس گوہر شاہی اس کا استاد ہیں، گوہر شاہی۔ گوہر شاہی نے دھیرے دھیرے، پہلے تو وہ ایجنٹ تھا برٹین کا، یہودیوں کا بھی عیسائیوں کا بھی، ان سب کی طرف سے وہ اسے روپیہ پیسہ ملتا تھا، اور دھیرے دھیرے اس نے پھر علماء کرام سے مخالفت شروع کر دی، نئے نئے بیان جو من میں آتا ہے۔ اس میں ہم لوگ پابند ہوتے ہیں کلام پاک کے اور حدیث کے، اور جو نیا فرقہ ہوتا ہے وہ پابند نہیں ہوتا، اس کو جو من میں آئے گا وہ کہے گا، اور وہ اسے کو ٹوکنے والا اس لیے نہیں ہونے گا کہ بھیا اپنے چینل پہ بیٹھا ہوں، کسی سے کچھ کہنا نہیں، سننا نہیں، جو من میں آئے گا وہ کہے گا۔ تو گوہر شاہی نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ مجھے معراج مجھے ہوتی ہے، جس طریقے سے حضور کو معراج ہوتی ہے اسی طرح سے مجھے بھی ہوتی ہے معراج۔ اور علماء نے کہا کہ معراج کا سسٹم یہ حضور کے ساتھ میں خاص ہے، یہ تو جو اور بھی نبی ہے نا، حضرت موسیٰ عیسیٰ بڑے بڑے نبی ہیں، ان کے ساتھ کا بھی نہیں ہے معاملہ، یہ صرف حضور کے ساتھ خاص۔ اس نے کہا کہ نہیں، حضور کے ساتھ میں خاص ہوگا، لیکن مجھے ہوتی ہے معراج۔ اب اس کی جانچ پڑتال کی گئی، معلوم ہوا کہ شیطانی کچھ طاقتیں ہیں ایسی، وہ ہر چیز کے اندر آدمی کو لگنا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اچھائی میں لگے تو اچھے فرشتے لگ جاتے ہیں اس کے ساتھ میں، برائی میں لگے تو شیطان لگ جاتے ہیں اس کے ساتھ میں۔ تو شیطانی خوابات اس نے ذکر کرے، وہ سب شیطانی تھے۔ علماء نے سمجھایا کہ بھئی یہ بات غلط ہے، آپ نام تو لے رہے ہو کلام پاک کا، حدیث کا، اور جو ہے آپ بات کر رہے ہو کفر و شرک والی، تو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھا۔ بہرحال کافر کا جو کفر کا جو ہوتا ہے فتویٰ، وہاں کے تمام لوگوں نے متفق علیہ طور پر بھاگ بھی گیا پھر وہاں سے وہ۔ اب اس کا ایک شاگرد ہے یونس گوہر شاہی، یہ بھی یہی کہتا ہے، اس کی ویڈیو میرے پاس پڑی ہوئی ہے، یہ بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے بھی رات میں جو ہے معراج ہوئی اور میں گیا تھا وہاں عرش معلیٰ پر، اور اللہ تعالیٰ سے میری بات چیت ہوئی ہے، اور وہیں گوہر شاہی جو میرا استاد ہے وہ وہیں پر ہے گا، موجود ہے وہیں پر وہ۔ تو یہ اصل میں کافر لوگ ہیں، ان کو برٹین سے اور تمام جگہوں سے روپیہ پیسہ ملتا ہے۔ پاکستان کے علماء کرام نے اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، اس نے کہا کہ نہیں، کہ مجھے کوئی بات ہی نہیں کرنی، نہ مجھے کوئی سمجھنا ہے۔ اب اس کے عقائد اتنے خراب ہو گئے ہیں، اس کا اگر اس کے عقائد کی لسٹ میں آپ کے سامنے کھولوں تو آپ حیران ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ نمازوں کو یوں کہتا ہے کہ نماز کوئی چیز نہیں ہے، نماز کیا ہوتا ہے، نماز کوئی چیز نہیں ہے، ٹوپی کوئی چیز نہیں ہے، امامہ کوئی چیز نہیں ہے، داڑھی کوئی چیز نہیں ہے، جو لباس ہے حضور کا وہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک نیا دین جسے کہتے ہیں، نیا دین، نہ اس کے اندر جو چیز حلال کے، ہاں ہمارے مسلمان چاہے داڑھی رکھے نہ رکھے لیکن مانتے تو ہیں کہ ہاں حضور کے داڑھی تھی،
مانتے تو ہیں کہ حضور نے ٹوپی اوڑھی، امامہ لگایا اور جو ڈریس پہنی ہے وہ یہ ڈریس ہے ہی نہیں، تو اس نے ایک نیا رنگ روپ دیا۔ اب سارے علماء دیوبند نے یہاں سے دارالعلوم سے بھی دے دیا فتویٰ اس کے خلاف، دیوبند سے فتویٰ نکل گیا، شاہی سے بھی نکل گیا، سب جگہ سے نکل گیا کہ اس کے بیانوں کا سننا ناجائز ہے، اس لیے کہ دو باتیں کرتا صحیح اور اس میں سے ایک بات کرتا غلط۔ اب جو علماء سنیں گے تو اس کو سمجھیں گے کہ کیا صحیح کیا غلط، عوام سنتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ سارے کا سارا ٹھیک دکھا ہے۔ تو اس لیے جو ہے عوام کو یہ بیان، اس کے بیان سننا عوام کے لیے جائز نہیں ہے، چونکہ وہ اس کی جانچ پڑتال نہیں کر پائیں گے۔ ہم لوگ سنتے ہیں تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں غلط کہہ رہا ہے اور یہاں جو ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ موٹی بات تو یہ ہے، باقی تو بہت لمبی تفسیر ہے، پورا دن اس کے عقائد پر بات ہو سکتی ہے، کیا کیا عقیدے ہیں غلط ان کے۔ ہاں جی، سب سے الگ، چاروں مسلک سے الگ، کیونکہ جبھی تو ہوں گے، اگر یہ سب سے الگ نہ ہوں گے تو پھر تو جڑے ہی نا۔ اصل میں کسی مسلک سے جڑ نہیں پائے، کیوں نہیں جڑے کہ سبب نے کہا کہ بھی معراج کا ہونا حضور کے ساتھ تھا، بریلوی نے کہا کہ بھی نہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ حضور کے علاوہ کسی کو معراج ہو رہی ہے آج، دیوبندی نے کہا کہ نہیں یہ مقام تو حضور کا ہے، اس نے کہا کہ نہیں یہ مقام میرا ہے، ایسے اہل حدیثوں نے کہا، جماعت اسلامی نے کہا، سب نے متفق ہو کر کے کہا کہ بھی یہ تو بالکل دین سے باہر ہے۔ پھر بہرحال اس کی جانچ پڑتال ہو گئی، بہت بڑا پیسہ روپیہ ملتا ہے اسے، اور بہت سارے پیسے دینے والے بھی لوگ ہیں اس کو، تو اس کے ساتھ جو لگے ہوئے لوگ ہیں وہ اس ٹائپ کے ہی ہیں، دین سے باہر ہیں، کوئی حیثیت نہیں، وقت نہیں، اس کے بیانات سننا جائز نہیں ہے۔ یہ موٹی بات بتا دی آپ کو میں نے جی۔ اصل میں اس طریقے کے تو بہت لوگ پڑے ہوئے ہیں اس پر، یوٹیوب پر جاوید غامدی ہے، وہ اس ٹائپ کا ہی ہے، اس کی بھی نہ داڑھی ہے نہ ٹوپی ہے، وہ بھی اپنا ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتا۔ شیخ احمد کے نام سے ایک شیخ احمد، وہ اس جیسا ہی ہے دیکھنے میں بھی، موٹا تازہ سا، وہ بھی ہے گا شیخ احمد، اس کے پیچھے بھاگے۔ اچھا یہ لوگ بھاگتے ہیں، اگر علماء کہیں کہ آ جاؤ ذرا بیٹھ کے بات کرتے، اچھا یہ اپنے بیان میں کیا کہتا، کوئی مولوی نہیں بتائے گا۔ ارے کیوں بتائے گا یہ باتیں، بیوقوفی کی بات تھوڑی بتاتے ہیں، ناجائز باتیں کوئی مولوی کیوں بتائے گا؟ کوئی کیوں کہے گا مولوی کہ مجھے معراج ہوئی؟ کوئی کیوں کہے گا کہ میرا مقام حضور کے جیسا مقام ہے؟ کوئی کیوں کہے گا کہ مطلب نماز کوئی چیز ہے ہی نہیں نماز؟ کوئی کیوں کہے گا کہ ٹوپی لگاتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے، داڑھی کوئی چیز، کوئی کیوں بتائی کیوں کہے گا؟ پھر کہتا ہے کہ صاحب سارے علماء فیل ہو گئے۔ فیل تو اس لیے ہو گئے کہ تجھے پتا ہے کہ علماء اگر تیرے پیچھے لگیں گے تو بھاگے گا، تو اس لیے بھاگتا رہتا۔ اب بھی ہے جہاں دیکھتے نا علماء سے گھیرتے ہیں تو کہیں اور پہنچ جاتا ہے، چونکہ چینل تو ایسی چیز ہے، چاہے جہاں سے بیٹھ کر کے ڈال دو ویڈیو، وہ تو کہیں سے بھی ڈال دو ویڈیو۔ لیکن بہرحال جب علماء نے اس کے پیچھے لگے اور یہ بھاگتا رہا، تو اب آ کر کے بیٹھا کسی جگہ، پتہ نہیں کہاں بیٹھا، اس ٹائم مجھے خبر لگی تھی لندن جانا، کہاں بیٹھا ہے، اس میں وہاں ویڈیو بناتا، ورنہ تو اس کے تو پیچھے بھاگ رہے تھے بہت۔ ہاں دیکھو، جب تک آپ پڑھے ہوئے نہیں ہو تو کسی کے بیان کو آنکھ بند کر کے نہیں عقیدہ رکھ سکتے آپ، جب تک اس کی جانچ پڑتال نہ۔ اب جانچ پڑتال ہو گئی ان کی تو ہم نے بتا دیا آپ کو۔ اس کے علاوہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، جاوید غامدی کی جانچ پڑتال ہو گئی، شیخ احمد کی جو ہے جانچ پڑتال ہو گئی، سب کی ہو چکی ہے۔ یہ پکے کافر ہیں، پکے کافر۔ وجہ ان کے عقائد حضور کے خلاف، صحابہ کے خلاف، تابعین کے خلاف، سب کے خلاف۔ یہ ہے جی بات، ٹھیک ہے جی۔ دعاؤں کی درخواست۔ السلام دیکھو سبق تو یہ ہے، وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ، اوپر سے وَلَا تُنْكِحُوا تُزَوِّجُوا، اور نہ نکاح کراؤ تم مشرکین مردوں سے، المؤمنات مومنہ عورتوں کا، دونوں طرف سے جائز نہیں، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ مرد حضرات مشرکین حضرات ایمان لے آئیں گے، ظاہر سی بات ہے گنجائش بن جائے گی، دونوں مومن مومنہ بن جائیں گے۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ، اور غلام، ایسا غلام جو ایمان والا ہو، خیرٌ، بہتر ہے، من مشرکین، ایسے مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ مشرک تمہیں اچھائی کیوں نہ لگے، تب بھی مشرک ہے، لِمَالِهِ وَجَمَالِهِ، مال و جمال کی وجہ سے، اولئک ای اہل الشرک، یعنی یہ شرک والے لوگ، یدعون الی النار، بلاتے ہیں جہنم کی طرف، بدعائہم الی العمل الموجب لہا، یعنی ایسے عمل کی طرف بلاتے ہیں کہ جو واجب کرتا ہے جہنم کو، فلا تلیق مناکحتہم، لہذا ان سے نکاح کرنا نامناسب ہوا، اللہ یدعو، اور اللہ رب العزت بلاتا ہے،
علی لسان رسولی اپنے رسولوں کی زبان پر الی الجنت لوگوں کو بلاتا ہے جنت کی طرف والمغفرت مغفرت کی طرف یعنی العمل الموجب لہما ایسے اعمال کی طرف جو واجب کرتے ہیں جنت و مغفرت کو باذنہ بارادتی اپنے ارادے سے فتجب اجابتہم لہذا اس کی اللہ کی بات کا قبول کرنا واجب ہے بتزویج اولیاءہ مومن مردوں سے نکاح کرا کے ویبین آیاتہ للناس اور بیان کرتا اللہ رب العزت اپنی آیات کو لوگوں سے لعلہم یتذکرون یتعظون تاکہ یہ نصیحت کو حاصل کر لیں نصیحت پکڑ لیں اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتا ہے ابھی ٹائم ہے اور پڑھو دیکھیں اس کی عبارت پڑھوں گا یہ مسئلے مسائل آپ نے کچھ تو آپ نے پڑھ ہی لیے ہیں باقی آپ ترجمہ مولوی سے کرا لیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ أَيِ الْحَيْضِ أَوْ مَكَانِهِ مَاذَا يُفْعَلُ بِالنِّسَاءِ فِيهِ قُلْ هُوَ أَذًى قَدْرٌ أَوْ مَحَلُّهُ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ وَاتْرُكُوا وَقْتِهُنَّ فِي الْمَحِيضِ أَيْ وَقْتِهِ أَوْ مَكَانِهِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ بِالْجِمَاعِ حَتَّى يَطْهُرْنَ بِسُكُونِ الطَّاءِ وَتَشْدِيدِهَا وَالْهَاءِ وفيه إدغام الطاء في الأصل في الطاء أن يغتسلن بعد انقطاعه فإذا تطهرن فاتوهن للجماع من حيث أمركم الله بتجنبه في الحيض وهو القبول ولا تعدوه إلى غيره إن الله يحب يصيب ويكرم التوابين اللہ رب العزت بے شک اللہ رب العزت ثواب دیتا یحب کے معنی ثواب دیتا ویکرم اکرام کرتا توابین توبہ کرنے والوں کو من الذنوب گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو ويحب المتطہرین اور پاک والوں کو پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے ابھی اور تھوڑی سی عبارت ایسے ہی من الاقذار نساؤکم حرث لکم ای محل زرعکم للولد فاتوا حرثکم ای محل وهو القبول انا کیف شئتم من قیام وقعود واستجاع واقبال وادبار نظر ردا للقول اليهود من اتمراته في قبلها من جهة دبرها جاء الولد احول وقدموا لانفسكم العمل الصالح كالتسمية عند الجماع واتقوا الله في امره ونهيه اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو امر و نہی میں جس جو اللہ نے حکم دیا اس میں بھی ڈرو جن سے منع کیا ان سے بھی بچو وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ اور بے شک اور جان لو کہ بے شک اللہ رب العزت سے تمہیں ملنا ہے بالبعث دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد فَيُجَازِكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ تمہارے اعمال کا بدلہ وہ تمہیں دے دے گا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کو بشارت دے دیجئے الذین اتقوا وہ مومنین جو تقوی اختیار کرتے ہیں بالجنت جنت کی خوشخبری دے دیجئے آگے یہ قسم کا بیان ہے یہ انشاءاللہ آ جائے گا کل بس